أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 16 سے 20 اشارہ اے سے ڈی گرامر میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا عربی گرامر کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف سے مراد یہ ہے کہ حروف یا مادہ کے جو الفاظ ہیں، حرف ہے، ان سے الفاظ کا بنانا، مثلا فا عین لام سے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول ایکسیٹرا۔ اور نحو سے مراد ہے وہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر جملے بنانا، یا پھر پہلے جوڑیاں بنانا اور پھر ان جوڑیوں کو استعمال کر کے جملے بنانا۔ اس علم کو گرامر میں نحو کہتے ہیں۔ مثلا دو لفظ ہیں، البیتو اسم ہے اور کبیرن اسم ہے۔ البیتو معرفہ ہے، کبیرن نکرہ ہے۔ اگر دو اسم ایسے آئیں کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ جملہ بن جاتا ہے۔ البیتو وہ خاص گھر، کبیرن بڑا ہے، وہ گھر بڑا ہے، یعنی وہ خاص گھر بڑا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو اسم سے شروع، مثلا اللہ غفور۔ اب یہ دیکھیں اللہ کیا ہے، یہ اسم ہے پہلا، اور کیا معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اور خبر کیا ہے، غفور نکرہ ہے۔ تو یہ کیا ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے جو اسم سے شروع ہے۔ تو جملہ اسمیہ کیا ہوا، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ اب ایک اور دیکھیے، کان اللہ غفورا۔ اب کان اللہ جو ہے اس میں اللہ کیا ہے، یہ پہلا یہ ہے حالت رفع، مرفوع ہے، پیش کی حالت، اور اس کی خبر جو ہے جو دوسرا آ رہا ہے غفورا، یہ کیا ہے، نصب کی حالت میں منصوب ہے۔ تو اس کے جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم و کانا، اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر و کانا۔ کیا ترجمہ ہوا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں کانا کا جملہ۔ پھر ایک دیکھیں، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر انا لگا دیں تو اس میں دیکھیں کیا تبدیلی، ان اللہ غفور، یعنی اس میں جو اسم و انا ہے وہ کیا ہو گیا، منصوب ہو گیا، اور خبر و انا جو ہے وہ مرفوع۔ تو اس کو کہتے ہیں انا والا جملہ۔ پھر ایک اور تھا، دیکھیں اللہ غفور، دونوں مرفوع جملہ اس میں، البیت کبیر، گھر بڑا ہے، المسلم صادق، مسلمان سچا ہے، المسلمون صادقون، مسلمان سچے۔ یہ سب کے سب کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، کیوں، ہر ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک اور چیز آگئی، دربا خالد زیدہ۔ دربا یہ فعل ہے، مارا اس نے، کس نے، آگے وہ ظاہر ہو گیا خالد، دو پیش کی حالت میں، خالد نے کس کو مارا، زیدن، زید کو، یہ مفعول۔ تو یہ جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دربا یہ فعل ہے، خالد کیا ہے، یہ فاعل ہے، مارنے والا ہے جو رفع کی حالت میں، زیدن جو ہے وہ مفعول ہے جو کہ منصوب ہے۔ تو رفع جو ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اور نصب کی علامت جو ہے یہ ہوتی ہے۔ مثلا دربا یہ تو فعل ہوا، خالدن یہ رفع ہے، اور زیدن جو ہے وہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، دا نوحن قومن۔ دا جو ہے یہ فعل ہوا، فاعل اس کے سامنے ظاہر ہو گیا نوحن، اور قومن جو ہے یہ کیا ہے، اس کا مفعول ہوا۔ دا نون قومن کیا مطلب، نوح نے بلایا قوم کو، یا بلایا نوح نے قوم کو۔ آگے دیکھیں، یدخلو مومن جنتن۔ یدخلو داخل ہوتا ہے، یہ کیا فعل ہے، کون داخل ہوتا ہے، سامنے ظاہر ہو گیا مومن پیش والا، رفع کی حالت میں، یہ فاعل ہوا، کہاں، کس جگہ، جنتن یہ جو ہے مفعول ہوا۔ تو لہذا داخل ہوگا یا داخل ہوتا ہے مومن جنت میں۔ مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل، تو یہاں اس نے مستقبل کے معنی لیا۔ یعمل مسلما خیرا، یعمل فعل ہو گیا،
مسلمن جو ہے کیا ہے مرفوع حالت میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہوا، خیرن جو ہے منصوب ہے تو یہ کیا اس کی خبر ہوئی۔ عمل کرتا ہے مسلمان اچھا یا بھلا۔ اب ایک اور جملہ دیکھیے، خلق اللہ الارض، یہ بھی فعلیہ ہے، کیوں؟ فعل خلق کا فعل ہے، اللہ جو ہے اس کا فاعل رفع کی حالت میں، ارض زمین مفعول نصب کی حالت میں، جملہ فعلیہ ہوا، یعنی مفعول اپنے فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اللہ مرفوع اور ارض جو ہے وہ منصوب۔ اب ان جملوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ حفظ المسلم القرآن، حفظ المسلم القرآن، جی ترجمہ کیجئے، کریں۔ مسلمان یاد کرتا ہے قرآن مسلمان نے کو۔ حفظ کیا قرآن کو۔ کرتا ہے ہوتا تو یہاں پہ مدارے کا لفظ آتا سسٹر، یہ حفظہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، یاد کیا مسلمان نے قرآن کو یا مسلمان نے قرآن یاد کیا۔ اگلے جملے کا کوشش کیجئے، یقرأ المومن الحدیث، جی جلدی جلدی کریں مومن ورنہ حدیث پھر تو کو بہت پڑھتا سارا ہے، رہ جائے گا۔ مومن پڑھتا ہے حدیث کو۔ یعنی پڑھتا ہے مومن حدیث کو، یا مومن جو ہے حدیث پڑھتا ہے۔ یسمع الصالح سیرہ، نیک انسان نے سیرت سنی۔ سنی ہوتی تو وہ ماضی ہوتا سسٹر، آپ ماضی اور مضارع کا فرق نہیں کر رہی ہیں۔ حافظہ ماضی تھا، یسمع مضارع ہے، تو یا تو کہیں گے وہ سنتا ہے یا سنے گا، سنی نہیں آئے گا، یعنی ماضی میں نہیں لے کے جائیں گے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی ترجمہ کوشش کیجئے، کیا ترجمہ بنے گا؟ نیک انسان سنے گا سیرت کو۔ سنے گا بھی کہہ سکتے ہیں، سنتا ہے۔ اب سنتا ہے زیادہ بہتر۔ دیکھیں جنت میں جانے کا معاملہ مستقبل کا تھا، اس لیے اس نے وہاں گا کے معنی لیا، یہاں ہے حال کے معنی میں۔ سنتا ہے نیک آدمی سیرت، یا نیک آدمی سیرت سنتا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، حافظ المسلم القرآن، یہ واحد جملہ ہے، المسلم واحد ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی جمع بنائیں۔ فائل جو اس میں ہے، فائل کون ہے؟ المسلم ہے، تو اس کی جمع بنائیں تو کیا جملہ بنے گا؟ بنائیے۔ حافظ المسلمون القرآن، حافظ المسلمون المسلمون القرآن، القرآن۔ حافظہ فعل یہی واحد رہے گا، حافظ حافظ المسلمون القرآن، ہاں اس کا مطلب ہوا چاہے فائل واحد ہو یا جمع ہے، فعل جو ہے واحد ہوتا ہے۔ ہاں یہ فرق کرتا ہے، مذکر کے لیے مذکر فعل آتا ہے، مؤنث کے لیے مؤنث آتا ہے۔ یقرأ المومن الحدیث، اس کی جمع بنائیے فائل کی۔ یقرأ المؤمنون القرآن حدیثا، یسمع الصالح سیرہ، اس میں جو یسمع فائل ہے اس کی جمع بنائیں۔ الصالحون السیرہ۔ اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو ایسی صورت میں فعل واحد آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ ہے مثلا فعل بھی آیا ساتھ میں فاعل بھی آ گیا، چاہے واحد آیا جمع آیا، دونوں صورتوں میں فعل واحد آئے گا۔ اب آئیے، حافظ المسلم القرآن، اب اس کا جو فاعل اور فعل ہے ان دونوں کا مؤنث بنانا ہے۔ کیوں؟ مؤنث کے لیے فعل مؤنث آئے گا، تو بنائیے، کوشش کیجئے۔ حفظت المسلمات حافظت حافظت المسلمون، المسلمات القرآن، اصل میں یہ تھا حافظت، تا ساکن تھا، آگے ملانے کے لیے یہ زیر دیا گیا، یہ کہتے ہیں عارضی زیر ہے، یہ اصل زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے یقرأ المومن الحدیث، مؤنث جملہ بنائیے اس سے۔ تقرأ المؤمنات الحدیث۔ الحدیث، یقرأ کیسے ہوگا؟ مؤنث کا تقرأ، یس، تقرأ المومنات الحدیث۔ یسمع الصالح السیرہ، تسمع الصالحات السیرہ۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا انا، اور اس کی بہنیں یعنی اخوات و انا کیا تھا؟ کانا لکنہ، انا کانا لکنہ۔ تو آئیے ان کا جملے میں دیکھیں کیا فرق ہوتا ہے۔ محمد رسول، کیا ترجمہ ہے؟
محمد رسول ہے. اب انا لگا انا محمد رسول، تو کیا ترجمہ؟ بے شک محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. آگے ہود نبی، اس کے ساتھ انا لگائیے، کیا فرق آئے گا؟ إنه هدى نبي. انا ہودن، ہودن سے ہودن ہو جائے گا، یعنی دو زبر آ جائیں گے. انا ہودن نبی مرفوع ہو جائے گا، بے شک ہود علیہ السلام نبی ہے. زید صغیر، انا کا اضافہ کیجئے. إن زيدا صغير. زیدن یعنی زیدن سے دن ہو جائے گا، دن سے دن ہو جائے گا. ان زید صغیرہ، جب دو زبر آتے ہیں تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، سوائے تین حالتوں میں، اگر آخر میں گول تاری ہو، یا الف مبدودہ، یا الف جو ہے مقصورہ آ رہے ہو. سعد کبیر، انا لگائیے. إن سعدا كبير. اچھا، المسلم صادق، اس میں انا کا لفظ لگائیے. اب یہ المسلم یعنی معرفہ کے ساتھ آ رہا ہے. إن المسلم صادق. ان المسلم یعنی مسلم جو ہے وہ زبر میں بدل جائے گا، مسلمہ ہو جائے گا، یعنی مرفوع سے منصوب ہو جائے گا. المومن صالح، انا لگائیے. إن المؤمن صالح. المنافق فاسق، انا کا اضافہ کرے. ان المنافق فاسق. المسلمۃ صادقۃ، یہ مؤنث ہے، اس میں انا کا اضافہ کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. إن ان المسلمات صادقۃ. المومنۃ صالحۃ، انا کا اضافہ کر کے دیکھیں. ان المؤمنات صالحات. المنافقۃ فاسقۃ، انا کا اضافہ کریں. ان المنافقات فاسقۃ. اب یہ دیکھیں محمد رسول، یہ جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس میں انا کا اضافہ کر کے دیکھیں کیا بنتا ہے. ان محمدا رسول. ہود نبی، انا کا اضافہ کریں. ان ہودا نبی. زید صغیر، انا کا اضافہ کریں. ان زیدا صغیر. سعد کبیر، انا کا کیا فرق ہوگا؟ ان سعدا کبیر. المسلمون صادقون، یہ جمع کا اب آ گیا، اس میں انا لگا کے دیکھیں کیا ہوگا. إن المسلمين صادقون. ان المسلمین ہو جائے گا، کیوں؟ مسلمون جو ہے یہ مرفوع ہے، اور اس کی منصوب اور مجرور دونوں حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ مسلمین مسلمین. تو کیا ہو جائے گا؟ ان المسلمین صادقون. صرف فاعل پہ اثر کرے گا، مفعول پہ اثر نہیں کرتا. ان اور جو ہے کانا. اسی طرح المومنون صالحون، ان لگا کے دیکھیں. ان المؤمنین صالحون. المنافقون فاسقون. ان المنافقین فاسقون. ان کو انا کی بہن کہا جاتا ہے. کون کون سا؟ انا کا، انا لکن. ان تینوں کا بھی یہی عمل ہوتا ہے جو انا کا تھا. انا و اخوات انا میں کیا ہے؟ انا، انا کا، انا لکن. یہ سب بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والے فاعل کو جو ہے کیا ہے؟ منصوب کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے ان البیت کبیرہ، ان آیا تو اس نے البیتو کو البیتہ کر دیا. کانا آیا تو اب جو ہے البیتو کے ساتھ کیا کرے گا؟ کانا لگا کے دیکھیں. كان البيت كبير. کان البیت کبیرہ، بیتو سے بیتا ہو جائے گا. لکنہ کو استعمال کر کے دیکھیں البیتو کے ساتھ. لكن البيت كبير. اب قرآن سے اس کی مثالیں. کان اللہ غفورا رحیم، غفور الرحیم. کان اللہ یعنی کانا کا فرق جو ہے فاعل پہ نہیں ہوا، خبر پہ ہوتا ہے. یہ کانا کا اثر جو ہے انا اور اخوات و انا کے الٹ ہوتا ہے. انا اور اخوان انا کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو جو ہے مرفوع اور خبر کو جو ہے منصوب، وہ جو ہے فاعل کو منصوب اور خبر کو جو ہے مرفوع رکھتے ہیں. کانا اس کے الٹ کرتا ہے، یہ فاعل کو جو ہے مرفوع اور جو ہے
اس کو خبر کو جو ہے منسوب کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ غفور، جی جب کانا آیا تو کیا ہوگا؟ کان اللہ غفورا، خبر پہ جو ہے اثر پڑے گا کانا کا. کانا اور اخوان تو کانا جو ہے وہ اس پہ ہوں گے. آئیے دیکھیے ہود نبی، اب اس کے ساتھ جو ہے ہم لگاتے ہیں کانا، تو کیا ہوگا؟ کانا کان ہود نبیہ، نبیون سے نبیہ یعنی مرفوع سے منصوب ہو گیا. زید صغیر، کانا لگا کے بنائیں کان زید صغیر صغیرہ. اوکے، سعد کبیر سے کیا ہو جائے گا کانا؟ کبیر. المسلم صادق، اس کے ساتھ کانا لگا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ کان المسلم کان صادقا المسلمون صادق. کیا صادق؟ صادقہ صادقہ، صادقہ ہو جائے گا. اوکے، المومن صالح، کانا لگائیں. کان کان المؤمن المؤمن صالحا صالحا. صالحہ، یہ الف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس لیے بولتے ہوئے اسے الف کا اظہار کرتے ہیں. المنافق فاسق، کانا لگائیں. کان المنافق المنافق کان المنافق فاسقا. یہ ہم کہتے ہیں نا فاسقن اور فاسقہ دونوں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ تلفظ کس طریقے سے کرتے ہیں. المسلمۃ صادقۃ ہے، اس کے ساتھ جو ہے کانا کا اضافہ کر کے دیکھیں کیا بنے گا. کان کان المسلمات المسلمات صادق. صادقا. كان المسلمات صادقة. صادقۃ، گڈ. لیکن یہ آپ بھول گئے کانت المسلمۃ صادق، یہاں پہ کانا بھی اس اپنے جو ہے مونس کے صیغے میں جائے گا. کانا جو ہے اس کا مونس کیا ہوتا ہے؟ کانت. تو ملانے کے لیے زیر دے دیں گے کانت المسلمۃ صادقۃ. صادقۃ جو ہے اس میں الف نہیں لگے گا، کیوں؟ گول حرف ہے آخر میں. المومنۃ صالحۃ، کریں جی اس میں کانا کا فیکٹ. کانت المؤمنات صالحا صالحہ، اور جو ہے المنافقۃ فاسقۃ میں کانا کا استعمال کریں. کانت المنافقات فاسقا. تا نہیں ہوگا سسٹر، کیونکہ یہ جو ہے گول حرف ہے، اس میں الف نہیں آتا، اس لیے اس میں تن کی آواز لائیں گے. المسلمون صادقون، چلیں جی اس میں کانا کا لگا کے دیکھیں کیا بنتا ہے. کان المسلمون المسلمون صادقین صادقین. صادقین، گڈ. صادقین. المؤمنون صالحون، کانا کا استعمال کریں. کان المؤمنون المؤمنون صالحین. صالحین. المنافقون فاسقون. کان کان المنافقون فاسقین. کینا. تو کانا کی بہنیں کیا ہوتے ہیں؟ اسبا، امسا. اسبا صبح ہوگی یا کوئی چیز ہو گئی، امسا اسبا، شام ہوگی یا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ کانا کا جملہ تھا کان البیت کبیرا. اب اگر میں اس کی جگہ کہوں اسبا تو کیا جملہ بنے گا؟ أصبح البيت البیت کبیرہ بیت کبیرا. اصبح امسا سے کریں. امس البيت البیت کبیرہ. تو جملے کی چار قسمیں کون کون سی ہوئی؟ جملہ اسمیہ مثال دیجئے. جملہ اسمیہ ان اللہ غفور، اللہ غفور. اللہ غفور. اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ فعلیہ. فعلیہ سب سے آخر میں ہے، اس سے پہلے ہم نے دو پڑھے ہیں، جی انا إن اور جو ہے انا اور کانا. کانا. تو یہ جو ہے آپ کے چار ٹائپس ہو گئے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، مثال اللہ غفور. جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، خلق اللہ الارض.
انا کے ساتھ کا جملہ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کانا کے ساتھ کان اللہ غفور. تو یہ 4 قسم کے جملے آپ نے سیکھ لیے. اس کے بعد ہے مرکبات بھی 4 ہیں. حرف جر والا جیسے فی الارضی، صفہ کی جوڑی جیسے بیتن کبیرن، اشارہ کی جوڑی جیسے ذالک البیت، تعلق کی جوڑی بیتن کبیرن. صفہ کے لیے سوال ہوتا ہے کیسا، اور ذالک یا جو اس میں اشارہ کا ہوتا ہے کون سا، اور تعلق ہوتا ہے کس کا. اگر یہ سوال کیا جائے کیسا، کون سا، کس کا، یعنی ایک پیئر آگے آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے یہ صفت کی جوڑی ہے، یہ جو ہے تعلق کی ہے، یہ اشارے کی، تو آپ یہ 3 سوال کریں اس جوڑی سے، کیسا، کون سا، کس کا. ان میں سے جس کا جواب وہ جوڑی دے رہی ہے وہ وہی مرکب ہوگا. یہ مطلب ہے. مثلا بیت اللہ ہی، آپ کو نہیں پتا کہ یہ صفت کی جوڑی ہے، تعلق کی جوڑی، اشارہ. آپ اس سے بیت اللہ سے 3 سوال کریں. کیسا، بیت اللہ کیسا، جواب نہیں ملا. بیت اللہ کون سا، کوئی جواب نہیں. بیت اللہ کس کا، بتا رہے ہاں اللہ کا. کس کا، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو یہ کس کا جو ہے سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو کسی بھی جوڑی کو معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ 3 سوال کریں. جس سوال کا وہ بہتر جواب دے رہا ہے وہ پیئر یا جوڑی، وہ وہی ہوگی. چلیں اب آ جائیں حرف جر. حرف جر جو ہے آپ نے 7 تو جو ہے QC1 میں ہی سیکھ لیے تھے. کیا تھے؟ لی، من، عن، بی، فی، الا، الا. یہ 7 کے ساتھ آپ QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. QC2 میں بھی پڑھے، پھر 3 میں پڑھے، 4 میں پڑھے، اب 5. ان کے اندر جو ہے 4 اور آتے ہیں، ان کا اگر آپ اضافہ کر لیں تو آپ کا یہ 11 کا سیٹ بن جاتا ہے. بہرحال حروف جر جو ہے وہ جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسم کو کیا ہے مجرور کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے جر لگاتے ہیں. جر کا مطلب ہے زیر. تو لہٰذا اس سے جو جوڑی بنتی ہے اسے کہتے ہیں جار مجرور، یا اسے کہیں گے جار اور مجرور کی جوڑی یا حرف جر کی جوڑی. دیکھیں اب بی ایک لفظ آیا، اللہ اسم ہے، جو ہی بی لفظ اللہ کے ساتھ جڑا تو کیا بن گیا؟ باللہ. لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا، جر کی حالت میں آ گیا. اسی طرح کے فی، اس کے ساتھ ایک اسم ہم لگاتے ہیں الارض، تو کیا ہوگا؟ فی الارضی. فی کی وجہ سے ارض جو ہے وہ زیر ہو گیا، مجرور ہو گیا. لی ایک حرف جر ہے ہمیں پتہ ہے. ایک لفظ لگاتے ہیں اس کے ساتھ للمسلمین. مسلمین جو ہے یہ 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یہ منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. کیوں؟ جب ہم مسلمون کی جمع بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمون، مسلمین، مسلمین. تو یہ لی آیا تو لی نے ہمیں کنفرم کر دیا یہ جو مسلمین ہے یہ منصوب اب نہیں ہو سکتا، یہ جر ہی ہوگا. کیوں؟ حرف جر آ گیا تو یہ زیر کی حالت میں ہوگا. من کا لفظ ہے، من المومنین، مومنین بھی ایسا لفظ تھا. مومنون، مومنین، مومنین. مومنون جو ہے مرفوع، مومنین جو ہے وہ منصوب، مومنین جو ہے مجرور. اب چونکہ من آ گیا اس سے پہلے تو اب یہ پکی بات ہے کہ یہ المومنین جو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. تو اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی اسم کے اوپر 2 پیش ہوں تو وہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رفع. اگر 2 زبر ہوں تو وہ اس کی تبدیل شدہ مفعولی حالت ہوتی ہے، اثر پڑنے. اگر 2 زیر ہوں تو وہ کسی تعلق کو، رشتے کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ حروف جر کے بعد آتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حروف جر کے بعد آتا ہے. دوسرا آگے ہم پڑھیں گے. اب مثلا یہ لی ایک حرف جر ہے، اس کو اگر میں جو ہے ایک لفظ مسلم ہے اس کے ساتھ ملاؤں تو یہ کیا بن جائے گا؟ بنائیے، دونوں کو جوڑیں، کیا نیا لفظ بنے گا؟ جی للمسلمی، میم کے نیچے زیر آ جائے گا یا 2 زیر آ جائیں گے، لی مسلمین. اب اگر جو ہے یہ مومن ہو تو لی کو جوڑیں، کیا بنے گا؟ للمؤمنین، صالح کے ساتھ جوڑیں، لصالحین، ناصر، لناصرین، المسلم اصل حالت.
المسلمہ تبدیل صورت اثر کی حالت، المسلمی جر کی حالت، لی لگائیں، المسلم کے ساتھ لی لگائیں، کیا بنے گا؟ للمسلمین للمسلم للمسلمی، للمسلمی للمسلمی یعنی میم کے نیچے زیر، المومن کے ساتھ لگائیں لی، للمومنی الصالح کے ساتھ اضافہ کیجئے، للصالحی للصالحی، الناصر کے ساتھ لگائیں۔ للناصری فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اگر لی کے ساتھ ہم نکرہ لفظ لا رہے تھے تو اس کے نیچے دو زیر آ رہے تھے، اور جب لی کے ساتھ ہم معرفہ لفظ لے کے آئے تو ایک زیرہ۔ کیوں؟ الف لام والے لفظ کے نیچے دو زیر نہیں آتے، یہ فرق ہے بنا۔ آگے دیکھیں، بی ایک حرف ہے جر، اس کے ساتھ ہم عرض کر رہے ہیں ایک لفظ ہے اللہ، اس میں جلالہ بنائیں تو بی کے ساتھ جوڑے کیا بنے گا؟ باللہ، لی ایک حرف ہے، اس کو اگر ہم چاہے کسی اسم اللہ سے جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ للہ من ایک حرف ہے، حرف جر کو جو ہے اس میں جلالہ سے جوڑیے، اسم اللہ سے جوڑے تو کیا ہوگا؟ من اللہ فی ایک حرف جر ہے، اس میں جلالہ لفظ جو ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کیا لفظ بنے گا؟ باللہ الہ کے ساتھ جو ہے لفظ اللہ کا جو ہے وہ کر کے دیکھیں کیا ایکٹ ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کے ساتھ اللہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے چاہے وہ لفظ کتنا ہی اہم ہو، حرف جر آئے گا تو وہ اس حرف کے نیچے زیر لے کے آئے، چاہے کیسا ہی لفظ ہو، کتنا ہی ہو، واحد ہو، جمع ہو، کچھ بھی ہو، حرف جر اگر اس سے پہلے آیا تو وہ جو ہے اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ مثلا دیکھیے رب ایک لفظ ہے، بی کو ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، رب و ہو کے ساتھ بی کو جوڑیے کیا ہوگا؟ رب و ہم کے ساتھ جوڑیں، رب و کاز کے ساتھ جوڑیں، ربی کے ساتھ جوڑیں، بربی رب و کم کے ساتھ جوڑیں، بربکم رب و نا کے ساتھ جوڑیے، بربنا رب و ہا کے ساتھ جوڑیں۔ بربہا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ حرف جر آئے گا تو وہ اپنے ساتھ جڑنے والے اسم کے نیچے زیر لائے گا۔ بی ربی ہی، یہاں تو زیر نظر آ رہا ہے، بی ربی ہم، یہاں میم کے نیچے زیر نہیں ہے، بی ربی کا کاف کے نیچے زیر نہیں ہے، بی ربی یا کے نیچے زیر نہیں ہے، بی ربی کم کے نیچے زیر نہیں ہے، بی ربی نا کے نیچے زیر نہیں ہے، بی ربیا ہا کے نیچے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیا ہو گیا؟ بے کے نیچے آ گئی، سرین بے کے نیچے زیر، ضمائر کی حرکات نہیں پتہ لگتی۔ ربی کے نیچے ہے نا، تو آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، مبنی ہوتے اسم کے نیچے زیر ربی لگی، اسم کے نیچے سر زیر ہے۔ اس سے یہ تینوں حالتیں ایک نتیجہ جیسی ہوتی ہیں۔ اخذ ہوا کہ حرف جر جو ہے اپنے فوراً بعد آنے والے اسم پہ ایکٹ کرتا ہے، اس کے بعد والے پہ نہیں کرتا۔ ہی، ہم، کا، ای، کم، نا، ہا، یہ بھی اسم ہے، ضمیر ہے نا، ہے تو اسم۔ اس نے بی نے جو ہے پہلے والے حرف رب 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 کے اوپر جو ہے اکثر کیا، اس کے بعد جو اگلا ضمیر تھا یا اسم تھا اس پہ ایکٹ نہیں کیا، یعنی بی جو ہے اپنے فوراً بعد آنے والے جو ہے وہ اسم پہ ایکٹ کرتا ہے، اس کے بعد والے پہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سر بی ربہم ہے، بی ربہم تو نہیں ہے، اس میں تو زیر ہے کے نیچے آ گئی ہے، یہ ضمائر بی ہیں سر، یہ ربہم ضمائر ہے، ان پہ اثر ضمائر ہے، کرتا ہے بی تو کے یہ نیچے تو مبنا زیر آ ہوتے ہیں، رہی ہے نا۔ یہ وہی حالت میں رہتے ہیں، اسی حالت میں۔
برادر اس نے جو سوال کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس نے بڑا گہرا سوال کر دیا، آپ لوگ جو ہے سرسری اسے لے رہے ہو۔ سسٹر یہ جو ربی بھی من ربی ہم ہے، اس ہم کا آخری حرف کیا ہے؟ جی ناہید، آخری حرف، جی آخری حرف تو ماں ہے نا، ماں ہے، ماں کے اوپر میم زیر ہے یا جی۔ زبر ہے، پیش ہے، کیا ہے؟ اس پہ تو سر جزم ہے تو اس کا مطلب اس نے ایکٹ نہیں کیا۔ جی۔ باقی رہ گیا ہو، ہم، ہی، ہم، ان کا فرق گرامر میں ہم نہیں کرتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں بناوٹ کے حساب سے، یہ ان کی تبدیلیاں۔ اصل تو اس کا جو لفظ ہے وہ ہم میں میم ہے۔ اب آ جائیں، آپ کہیں اچھا جی تو ہی کے نیچے تو آ گیا، اب ہی کے نیچے کھڑی زیر آئی ہے، زیر نہیں آئی۔ کھڑی زیر کچھ اور ہوتی ہے، کھڑی زیر کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو گرامر میں نے کہیں پڑھایا ہوگا جب عربی گرامر کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کہ کہاں پہ جو ہے وہ کھڑی زبر بنتی ہے، کہاں کھڑی زیر بنتی ہے، کہاں الٹا پیج بنتا ہے، کہاں سیدھا پیج بنتا ہے، یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ فی الحال آپ اس کو یہ سمجھیں جو میں بتا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حرف جر جب آئے گا تو اپنے فوراً بعد والے اسم کو مجرور کر دے گا، اس کے بعد والے کا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس پہ اندر مت جائیں، وہ آپ کو مزید پیچیدگی کی طرف لے جائے گا۔ جیسے اب کم میں دیکھیں میم ہے، اب ربا نام میں اصل آخری حرف تو الف ہے، ربا ہا میں اصل لفظ تو جو ہے وہ الف ہے، لیکن ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اس رول کو پکا کر رہے ہیں کہ حرف جر کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور، اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آتی ہے، وہ اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے وہ اس حرف جر کی نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ہے، کیوں ہے وہ یہاں اس وقت بحث کا مقام نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ترجمہ کیجئے۔ تقین کے لیے تقین کے لیے ہدایت، ہدایت ہے۔ وما هم بمؤمنین، وکان من الکافرین، تو یہ مثالیں تھی قرآن سے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، علل کے ساتھ المؤمنین مجرور کی حالت ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، ان عالمین میں ان کی وجہ سے عالمینہ کیا ہے، مجرور ہے، حالانکہ عالمینہ جو ہے منصوب بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے، لیکن ان اور اللہ نے یہاں کنفرم کر دیا المؤمنین اور العالمینہ مجرور ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، فی الصالحین میں الصالحین کیا ہے جی، رف نس جر میں سے مجرور، کیا ہے، جر، جر ہے، کیوں؟ فی آیا نا پہلے سر، حرف جر آ حرف جر آیا۔ تو جاء المسلمون، غور کیجئے، ایک مسلمان آیا، را زید مسلمہ، دیکھا زید نے ایک مسلمان کو، سمع زید من مسلمین، اب یہ جو ہے یہ تین حالتیں آگئی، مسلمن، 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 یہ تینوں حالتیں کیا ہیں، رف نصب جر، یہ ہم جر کے اوپر غور کر رہے ہیں اس وقت چونکہ، تو یہ مسلمین کیوں ہے، من کی وجہ سے۔ قرآن سے مثالیں لیے، سمع اللہ، رف کی حالت، آمن الناس، یقول الکافر، یہاں پہ کیا ہے، فعل کے ساتھ فاعل جو ہے اکٹھا آ رہا ہے۔ عام طور پہ فعل کے اندر اس کا اپنا فاعل موجود ہوتا ہے، اور یہ جو فعل کا فاعل ہوتا ہے امر میں ایک صیغے میں غائب ہوتا ہے، ماضی میں 2 صیغوں میں غائب ہوتا ہے، مضارع میں جو ہے 5 صیغوں میں غائب ہوتا ہے۔ امر میں سامنے والے کا جو صیغہ ہوتا ہے تو والا، اس میں غائب ہوتا ہے، افعل،
افعال میں جو ہے ہوا وہ جو ہے انتا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مستتر۔ امر میں صرف یہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فعلا، ہوا اس میں چھپا ہے، اور ہم کہتے ہیں فعلت، فعلت میں ہیا چھپی ہوئی ہے۔ تو ماضی کے ان دو صیغوں میں فعل میں جو ہے کیا ہے؟ فاعل چھپا ہوتا ہے۔ امر کے اندر 5 صیغوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، اس میں وہ ہوا جو ہے چھپا ہے۔ تفعلو آپ کرتے ہیں، اس میں انتا چھپا ہوا ہے۔ افعلو میں کرتا ہوں، اس میں آنا چھپا ہوا ہے۔ نفعلو ہم کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نحنو چھپا ہوا ہے۔ نحنو تفعلو اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے۔ یہ 5 صیغے بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مضارع کے 5 جو ہے مرفوع صیغے، پیش والے۔ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تفعلو، یہ 5 صیغے کہلاتے ہیں مرفوع صیغے مضارع کے، اور ان 5 کے اندر جو ہے فاعل چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ فاعل کہاں کہاں چھپے ہوتے ہیں یہ پکا آپ یاد کر لیں، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ میری طرح کوئی ٹیچر کبھی کچھ بتا دے گا تو بتا دیں گے، کتاب میں کہیں نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا، میں نے بھی کسی ٹیچر سے سنا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے امر میں ایک صیغہ چھپا ہوتا ہے، وہ سامنے والے کا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ امر بناتے ہیں نا، اس کا جو پہلا صیغہ بناتے ہیں، اس میں انتا چھپا ہوتا ہے۔ اور جمع والے میں واو الف میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فعلا فعلو، فعلو میں وا چھپ ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح اگر مونس کیا کرتے ہیں، افعلی یا ظاہر کر دیتی ہے، افعلنا میں نون ظاہر کر دیتا ہے۔ امر کے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں اس سب میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے تا، تو، تم، نا میں ماضی میں فاعل ظاہر ہو جاتے ہیں۔ امر کا صرف واحد ایک صیغہ ہے جس میں فاعل چھپا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ انتا، مذکر کا سامنے کا صیغہ۔ ماضی کے صرف 2 صیغوں میں فاعل جو ہے مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ ایک اس کا پہلا صیغہ، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے چوتھا صیغہ جو کہ مؤنث کا۔ ہم تو ٹیبل کسی اور کرتے ہیں نا، وہ ٹیبل ایسے کرتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، یہ چوتھا صیغہ کہلاتا ہے مؤنث کا۔ تو پہلے اور چوتھے صیغے کے اندر جو ہے فاعل چھپا ہوتا ہے ماضی میں۔ مضارع میں 5 کے اندر چھپا ہوتا ہے، ہر وہ تمام جن کے آخر میں پیش آتا ہے وہ 5 صیغے ہیں، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تفعلو۔ ان سب میں جو ہے ان کے اپنے اپنے ہیں۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے نا تو بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو سمجھ آ گئی ہے تو میں دوبارہ نہیں بتانے والا۔ سر مضارع کا ایک دفعہ بتا دیں پلیز۔ میں نے 3 دفعہ ریپیٹ کر دیا، ریکارڈنگ دے۔ خلق اللہ الارض، کیا گیا جی؟ خلق فعل، اللہ فاعل، ارض کیا ہے؟ مفعول، جملہ فعلیہ۔ یرفع ابراہیم القواعد، یرفع فعل، ابراہیم کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیوں؟ مرفوع ہے، غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں ہوتی۔ ابراہیم، مکہ تو، زینب، یہ سب غیر منصرف جو ہیں ان پہ ایک ایک پیش آئے گا۔ کیوں؟ تنوین نہیں لیتے، یہ غیر منصرف کی تعریف ہے، اور زیر بھی نہیں لیتے۔ عصا فرعون الرسول، عصا فعل ہوا، فرعون کیا ہے؟ فاعل ہوا۔ یہ کیسا فعل فاعل ہے؟ اس پہ ایک پیش کیوں آیا؟ ہاں بھائی، یہ فرعون کو ایک پیش کیوں ملا؟ یہ تو بہت بڑا تھا، اس کو تو 2 چھوڑ 3 فعل ملنے، 3 پیش ہونے چاہیے تھے۔ سری غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف ہے۔ جتنے بھی غیر منصرف اسم ہوں گے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، ایک پیش آئے گا اور زیر نہیں لے گا۔ انزل الکتاب، اب یہاں پہ جو ہے فاعل غائب ہو گیا۔ انزل الکتاب، الکتابہ جو ہے یہ تو فاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو منصوب ہے، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب اس کا فاعل کدھر گیا؟ کوئی اس کا فاعل ڈھونڈے بھائی۔ صرف چھپا ہوا ہوا۔ ہاں، یہ ہوا ماضی میں کا پہلا صیغہ ہے،
افعلا پہلا افعلا افعلو افلتا افلتو افلتم افلنا وغیرہ کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ پہلا صیغہ ہے. تو پہلے صیغے میں ماضی کے کیا ہوتا ہے؟ فاعل مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. یہی تو بتایا آج. امر میں 1، ماضی میں 2، مضارع میں 5 جو ہے وہ فاعل چھپے ہوتے ہیں. اتی اللہ، ہاں جی، اللہ تو فاعل نہیں ہے، کیوں؟ زبر والا ہے، مفعول ہے. اب فعل ڈھونڈیں جی. So واو واو سے الف ظاہر ہے کہ یہ ہم ہم ہے. ہم. اچھا ابھی آپ لوگ QC5 میں ہو، اب میری وہ پرانی باتیں بھول جاؤ. میں تو بہت ہی نکما آدمی، ہم تو ہمیشہ یہی بتاتے ہیں. وہ گرامر یہ کہتی ہے اس میں علامت ضمیر، اس کو کہتے ہیں، اب یہ اصطلاح کو ذہن میں بٹھا لیں. علامت ضمیر واو ہے، اور علامت ضمیر واو جو ہے متصل ہے، مرفوع ہے، اور مرفوع ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو یہ علامت ضمیر واو جو ہے فاعل ہوئی، کس کو پریزنٹ کر دی ہے؟ ہم کو. سر تو یہ ہم جو ویسے ہے اس کا فاعل ہو گیا، امر اور اس کا فعل کیا سر ہوا؟ امر ہے شاید، یہ امر ہے تو انتم ہوگا. اچھا چلو اسے بھی دیکھ لیں گے نا. پہلے تو یہ تو بتانا فعل کون سا ہے. آتی، آتی جو ہے یہ فعل ہے. اتی اب او. ہم آتی کو ڈھونڈتے ہیں ٹیبل میں، اس کی بات صحیح ہے. آتی تو ہمیں کہیں نہیں ملا. ہاں جی، اتا، اتا سے اتا، اتاؤ، عطا. اتائتا، اتائتو، اتائتم سے اتی، آتو. وہ جو آتو ہے، یہ آتو وہ امر کا صیغہ ہے، لیکن واو کیا ہے؟ یہ یہاں پہ علامت ضمیر ہے. امر کے اندر جو ہے ایک ہی ضمیر ہوتی ہے چھپی ہوئی، وہ ہوتا ہے سامنے کا. یہاں واو جمع ہے تو یہ کیا ہے؟ سامنے کا انتم ہوگا. یو آر رائٹ، تھینک یو فار کریکٹنگ می. اس کے بعد جی آگے چلیں. وَاتَّقُوا النَّارَ، النار جو ہے یہ تو فاعل نہیں ہے، تو وَاتَّقُوا میں جو واو بھی، واو تو حرف ہے، اس کو ہٹا کے پرے کرو. اتقوا فاعل ڈھونڈ کے دے مجھے جی. علامت ضمیر کیا ہے؟ واو، یہ فاعل ہے. اب یہ دیکھیں گے، اگر یہ ہے فعل ماضی کا تو یہ ہوگا ہم. اگر یہ جو ہے فعل ہے امر کا تو یہ ہوگا امر. سامنے کا انتم، کیونکہ واو جو ہے جمع کو ظاہر کرا ہے. تو اب یہ بتائیے، یہ اتقو جو ہے یہ امر ہے یا ماضی کا فعل ہے؟ سر امر ہے یہ. امر ہے. امر ہے. تو اس میں اب واو جو ہے علامت ضمیر کس کو ظاہر کرے انتم. گی؟ انتم. انتم، سامنے والے کی جمع انتم. آگے دیکھیں، المسلم، المسلمون دونوں جو ہے وہ مرفوع، المسلمہ، المسلمین دونوں نصب، المسلمی، المسلمین دونوں جر. قال الظالمون، ہاں جی، قال الظالمون، قال تو فعل ہوا، الظالمون کیا ہے جی؟ فاعل ہے. تو فاعل ہے، جمع. جمع کا ہے. آگے دیکھیں، یقول الکافرون، فاعل ہے نصب. فاعل ہے. کافر. یرفع فاعل المؤمنون، مومنون فاعل فاعل. یدل اللہ الظالمین، فاعل اللہ ڈھونڈیں. فاعل ہے. اللہ اللہ فاعل ہے، فاعل ہے. فاعل اس کا فعل مفعول فعل ہے، الظالمین جو ذلہ مفعول. ذلہ. ہاں. تو سب سے پہلے فاعل ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کا فعل ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے بعد والے حصے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. فاعل مرفوع ہوگا، اگر ظاہر ہو تو ٹھیک، نہیں ہے تو اسی فعل کے اندر سے نکالیں گے. اور فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ جملے کا حصہ بن گیا. اس کے بعد والی عبارت دیکھیں، اگر وہ مرفوع ہے تو وہ مفعول ہوگا، اگر مرفوع نہیں ہے تو اسے کہیں گے متعلق فعل. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو متعلق فعل ہو. سیجزی اللہ الشاکرین، ہاں جی، فاعل فاعل سے اللہ ہو. جزا
اگر اللہ فاعل ہے تو اس کا فعل جزا یجزی یجزی جزا یجزی، سا جو ہے وہ جلد کے معنی میں آ رہا ہے نا، ساس اور صوفہ جو لگاتے تھے یہ تو وہ ہے نا حرف نا، اس کو ہٹا دیں، یجزی جو ہے مضارع کا فعل آ گیا اور یہ اس کا فعل ہوا، فاعل اور فعل مل گیا۔ اب اگلا حصہ الشاکرین کیا ہو سکتا ہے؟ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ منصوب منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی، مفعول چونکہ یہاں پہ ابھی تک مفعول کوئی مجرور والی علامت نہیں ملی۔ مجرور کی علامت کیا تھی؟ حرف جر ہوگا یا حرف پھر جر مضاف ہوگا اس سے پہلے، چونکہ یہاں نہ مضاف ہے نہ وہ ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کبھی کبھی گرامر میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اختلافات، وہ کہتا ہے اللہ جو ہے اس کو اگر مضاف لے لیں تو الشاکرین تو مضاف الیہ بنتا ہے سر، ہاں بنتا ہے بھائی، اور اگر یہ اسے مضاف اور مضاف لیں گے تو فاعل کدھر ہے؟ سیجزی کے اندر ہے، سیجزی میں سا کو ہٹا دیں، یجزی ہے، جزا یجزی، تو پہلا صیغہ ہے تو اس میں فاعل کون سا ہوگا؟ ہوا ہوگا، تو ہوا جو ہے فاعل ہوا اور یہ مضاف مضاف الیہ۔ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں اس کی تجزیہ، لیکن ہم آپ کو اس میں نہیں لے جانا چاہتے، میں سیدھا سادہ آپ کو کرا رہا ہوں، فاعل نظر آ گیا اس سے پہلے والے کو جو ہے فعل بنائیں، بعد والے کو مفعول بنا دیں یا متعلق کے فعل۔ کذبت ثمود للمرسلین، فاعل سمود تو اس کا فعل کذبت کتبہ تو المرسلین پھر کیا ہو گیا؟ مفعول منصوب نصب ہو گیا تو مفعول ہوا۔ لا یحب الکافرین، لا تو جو ہے وہ نفی کی علامت ہے، اس کو ہٹاؤ پرے کرو، یحب جو ہے وہ فعل ہو گیا، الکافرین فاعل نہیں مل رہا مجھے، فاعل ڈھونڈ کے دو بھائی، کدھر چھپا ہوا ہے؟ یحبون کون ہے فاعل ہے کون؟ ہوا ہوا کہاں سے آ گیا؟ یحبو میں چھپا ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا کیسے ہوا؟ ثابت کرنا پڑتا ہے ہوا اس وجہ سے ہے، کیا چیز ہے جو بتا رہی ہے یہ ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ آنا ہے، تو آیا ہے تو لہٰذا یہ آنا ہے، یا مدارے کی یہ مضارع یا مضارع یا علامت کی وجہ مضارع سے، جو یا ہوتی ہے کی وہ علامت۔ پہلے صیغے کو ظاہر کرتی ہے، واحد کو، اور اگر واو نون آ جائے تو جمع کو غائب کو ظاہر کرتی ہے، تو یا بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ تو جو ہے یہ تو مضارع کا پیش ہے، یہ وہ علامت ماضی والی تو تا تی والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے اسے پروف کرنا ہوتا ہے۔ لا یحب الظالمین، اوپر والا جملہ ہے، وہاں کافرینہ تھا یہاں ظالمینہ کر دیا۔ بشر الصابرین، فائل چاہیے جی، فائل غائب ہے، بشری میں چھپا ہوا بشر ماضی کا سیکھا ہے بشیر، ہاں جی ماضی کا سیکھا ہے ماضی کا صیغہ ہے، کیسے ماضی کا صیغہ ہے؟ بشر یہ سر امر ہے، امر امر ہے امر 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 ہے، اور انتا امر کہاں سے آ گیا؟ آپ بولو۔ بشر بشر علم یعلم علم ہاں بشر بشر تو ہے، کیا چیز ہے یہ ڈھونڈنا کہ ہے کیا؟ انتا انتا انت کوئی مصدر نام کی چیز بھی ہوتی ہے؟ اذا جاء نصر والفتح، بشارت خوشخبری، خوشخبری ظاہر ہے اسم ہے نا، امر تو اسم نہیں ہوتا نا، امر جو دے ہوتا ہے دیجئے وہ تو فعل ہوتا ہے۔ کوئی سر یہ تو امر سر دے دیجیے لکھا ہوا ہے پتہ نا، چل رہا ہے ہمارے کہ آپ خوشخبری دے دو۔ گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ،
یہ تھا جواب. آئیے جی اس کو چھوڑیں، یہ تو بہت الجھاوے والی باتیں تھیں، مجھے بھی نہیں آتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی نہیں آتی ہیں. چلتے ہیں آسان آسان کام کرتے ہیں. بیتن کبیرن، ایک اسم دوسرا اسم، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر، لیکن اس میں 4 باتیں ثابت کرنی پڑتی ہیں. واحد واحد ہونا چاہیے، تثنیہ تثنیہ ہونا چاہیے، جمع جمع ہونا چاہیے. یہ ہوگی ایک عدد میں. مذکر ہے تو مذکر ہونا چاہیے، مؤنث ہے تو مؤنث، یہ جنس. پھر ہے اس کی حالت، اگر ایک رفع مرفوع ہے تو دوسرا مرفوع ہوگا، ایک اگر منصوب ہے دوسرا منصوب ہوگا، ایک مجرور ہے دوسرا مجرور ہوگا. یہ ہو گیا حالت. 3 چیزیں، عدد، جنس، حالت. چوتھی چیز ہوتی ہے وسعت. وسعت کا مطلب ہے معرفہ نکرہ، پہلا اگر نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ، پہلا اگر معرفہ ہے دوسرا. اس 4 چیزوں میں کون سی 4 چیزیں ہیں؟ حالت، جنس، عدد، وسعت. میں بتاؤں گا آپ لوگ بھول جاؤ گے. ایسے ہی ہے نا؟ کس کو یاد رہتا ہے؟ حالت، جنس، عدد اور وسعت کون یاد کر سکتا ہے؟ آپ وہ یاد مت کریں، اصطلاحات کے پیچھے مت جائیں. آپ اس بات کو سمجھنے کے چاہیے. دیکھیں ایک لفظ بیتن جی مذکر ہے، کبیرن بھی مذکر ہے، گڈ. بیتن 2 زبر 2 پیش کے ساتھ آ رہا ہے، کبیرن بھی دونوں مرفوع ہیں، گڈ. بیتن نکرہ ہے، کبیرن نکرہ ہے، گڈ. بیتن جو ہے وہ واحد ہے، کبیرن واحد ہے. 4 لحاظ سے اگر 2 اسم ایک جیسے ہوں تو اس جوڑی کو کہتے ہیں صفت کی جوڑی یا مرکب توصیفی. بس اگر ان 4 میں سے وہ پوری نہیں اتر رہی ہیں پھر وہ مرکب توصیفی نہیں ہوتا. ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ایکسیپشنز تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں نا. ہم نارمل جب کنسیڈر کرتے ہیں وہ فارمولا جو ہے 90 95 99 کو کور کرتا ہے. وہ جو 1 2 یا 5% ایکسیپشنز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جہاں آتی ہیں وہاں پہ پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ یہاں پہ یہ فلانی چیز جو ہے اس کی برابر نہیں ہے لیکن یہ بھی صفت ہے. وہ جب وہاں آتا ہے وہاں پہ اسے چھیڑتے ہیں. لیکن نارملی جو ہے آپ نے توصیفی کے لیے کیا 4 چیزیں ثابت کرنی ہوتی. واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. یہ ہو گیا عدد. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، یہ کیا ہو گیا جنس. اگر مرفوع ہے تو مرفوع، اگر منصوب ہے تو منصوب، اگر مجرور ہے تو مجرور. یہ کیا ہو گیا اس کی حالت، اسٹیٹس. اور آخری یہ اگر نکرہ ہے تو نکرہ، معرفہ ہے تو معرفہ. اسے کہتے ہیں وسعت. عربی کی اصطلاح یہ 4 ہیں. تو حالت، جنس، عدد اور وسعت میں اگر 2 اسم ایک جیسے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے توصیفی مرکب. آئیے اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. بیتن کبیرن 4 لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لہذا صفت. بیتن کبیرن 4 لحاظ سے ایک جیسے ہیں. بیتن کبیرن 4 لحاظ سے ایک ہیں. کوئی ان میں ثابت کر سکتا ہے کہ 2 جو ہیں وہ ان میں کوئی ایسے ہیں جو کہ ایک جیسے نہیں ہیں 4 لحاظ سے؟ جو کرے گا اس کو 100 میں سے 200 نمبر دوں. ہاں جی بڑا انعام ہے بھائی. 100 میں سے 200 کون دیتا ہے؟ 100 میں سے کاٹ چھانٹ کے ہی کچھ دیتے ہیں نا. تو ہمت کرو، ثابت کرو کہ یہ 2 جو ان میں سے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اوکے چلو کوئی بات نہیں. ہاذا بیتن کبیرن، بتائیے جی صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ جی سر ہے، بیتن کبیرن. یہ اس کی اصل مرفوع حالت. حالت میں. را زیدن بیتن کبیرن صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ یہ میرا تو سوال ہے. بیتن جی کبیرن. سر ہے سر بیتن کبیرن اور ہے نصب کی صفت کی حالت. جوڑی، لیکن یہ کیا ہے نصب کی وجہ سے نصب کی حالت میں. مفعولی حالت میں ہے. زیدن فی بیتن کبیرن، سوال وہیں پہ ہے صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ جی سر صفت کی ہے جوڑی اگر ہے اور تو اب بیتن آگے کبیرن. دیکھیں گے یہ کون سی ہے، رفع والی جر ہے، کی حالت. نصب والی ہے یا جر. فی کی وجہ سے اس کا مجرور. فیصلہ جر بعد میں کی کرتے ہیں. حالت میں. پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ صفت کی جوڑی ہے یا نہیں. اگر صفت کی جوڑی نہیں ہے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا.
اگر کہیں گے صفت کی جوڑی ہے پھر اس کی حالت دیکھنی پڑے گی، رف ہے، نصب ہے، یہ جر۔ مسلم صادقن، ہاں جی صفت کی جوڑی ہے یا نہیں ہے؟ سر جی ہے سر ہے اب ایک ہے اور سر، سوال ہے۔ آ گیا نیا، یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے، سر مرکب ہے چاروں حالتوں میں ایک جیسی حالت، وسعت، مرکبے عدد تو اور صفی جنس۔ مسلمن صادقن صفت کی جوڑی ہے یا نہیں ہے؟ صفت کی ہے جوڑی، جی سر سر ہے سر، نصب کی حالت۔ مسلمن صادقین صفت کی جوڑی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو جوڑی ثابت کریں پھر جو ہے سر آگے ہے چلیں، صفت کی جوڑی اب ہے ان اور کی جر حالت دیکھ لیں۔ جر کی دو حالت پیش میں والے ہیں، جی سر رف جب کی حالت، جی دونوں نصب ہیں، نصب کی حالت، دونوں جر ہیں تو جر کی حالت۔ یہ اس کے بعد کی بات ہوتی ہے کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے، اس حالت کا فرق کیا پڑتا ہے۔ اگر یہ رف آ رہا ہے تو فاعل، نصب آ رہا ہے تو یہ مفعول ہوگا، اگر یہ جر آ رہا ہے تو اس کا کسی چیز سے تعلق۔ ترجمے میں نہیں فرق پڑے گا، فرق پڑے گا ان کی حالت، ان کے ریلیشن میں کیا ہے، مارنے والا ہے، مار کھانے والا ہے، یا مارا ہوا ہے، یا کسی سے تعلق رکھتا ہے۔ جال مسلم صادقن، ہاں جی صفت کی جوڑی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو جی سر صفت کی جوڑی مرکب ہے اور رفع کی اضافی لگ رہا ہے۔ رفع کی حالت میں اچھا، جی رفع مسلم کی حالت میں صادقین۔ را زید مسلمن صادقن، یہ تو مجھے اس میں اشارہ لگ رہا ہے۔ سر سر مسلمن یہ صادقن کی جوڑی ہے اور نصب کی حالت نصب ہے۔ نفی کی حالت میں ہے اچھا آپ لوگ زیادہ ہو تو آپ لوگوں کے ووٹ زیادہ ہیں، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اگر دو چار میرے ساتھ مل جاتے تو میں ثابت کر سمع زید من مسلم صادقین، ہاں جی مسلمین یہ صادقین جر کی صفت کی حالت جوڑی میں ہے جر اور کی حالت میں جر کی حالت میں من کی وجہ سے۔ پہلے جوڑی بنائیں گے پھر اس کی حالت کی بات کریں گے۔ پہلے تو سوال یہ ہونا مرکبے چاہیے تو کون صفی سی صفت جوڑی کی ہے، جوڑی، مرکبے تو سارے جی کی سر ہے، مسلم حالتوں کی، اس کی سے ہے، بہت جوڑی ہے یا یہ جر کی ہے، یا یہ جو ہے توصیفی یعنی صفت کی ہے۔ ہم نے صفت چاری کی جوڑی جوڑیاں پڑھی ہیں نا، جر والی، صفت والی، اشارے والی اور تعلق والی۔ تو اب یہ جو مسلم صادقین ہے یہ کون سی جوڑی؟ میں تو کہتا ہوں یہ مرکب اضافی تو ہے۔ صفی تو صفت کی جوڑی ہے، صفت کی صفت جوڑی کی ہے۔ ایک جوڑی بات آپ لوگ بیان ہو رہی ہے کتنے نا کی سامنے۔ سخت جوڑی لوگ من کی ہو، وجہ کوئی بھی سے میرا جر کی ساتھ دینے حالت کو میں تیار نہیں ہے کہ ہاں جی جھوٹے منہ کہہ دے سر یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا، جعل مسلم الصادق صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ جی سر ہے سر صفت کی ہے جوڑی ہے، را زید المسلمون المسلم الصادق کون سی جوڑی ہے؟ جی صفت کی سر جوڑی، ہے صفت کی صفت کی جوڑی کسی نے سر کہا جر کی نصب، جوڑی، صفت او کی ویری جوڑی گڈ بھائی، کوئی صفت ہمارے کی جیسا بھی نکما ہے۔ نصب کی نصب کی حالت میں سمع زید من مسلم، وہ ایک گنجا ہوتا ہے نا تو وہ کسی گنجے کو دیکھتے تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی تو میری طرح ہے، اسی طرح جب کوئی نکما ملتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ کوئی میری طرح بھی ہے، چلو نکما۔ سمع زید من المسلم الصادقی، ہاں جی جوڑی ہے یا نہیں صفت ہے؟ کی جوڑی صفت کی جوڑی ہے صفت اور کی جر جوڑی کی حالت۔ جی سر جر کی جوڑی حالت ہے میں من کی اب وجہ جو سے ہے جر اس کی کا حالت میں اگلا پوائنٹ آتا ہے، صفت کی جوڑی ہے تو کس حال میں؟ رفع کی ہے فاعل کے لیے، جر کی حالت نصب کی ہے جر، یہ جر کی وہ حالت میں جر کی مفعولی حالت ہو سکتی من ہے، کی جر کی وجہ ہے سے جر کی وہ حالت میں کسی تعلق کو ظاہر کرے۔ المسلم الصادق، المسلم الصادق، المسلمی الصادقی، وہی بات چل رہی ہے، اب آپ پکے ہو گئے ہیں لہٰذا اس میں کچھ نئی بات نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ جی شیطان جی سر ہے، سر کس ہے الشیطان حالت میں؟ الرجیم، جر کی حالت من جر کی کی وجہ جر سے۔ کی کیوں؟ حالت میں، حالت میں جر کی من حالت کی میں وجہ کیوں سے ہے؟ من من کی کی وجہ وجہ سے سے، سر حرف جر آ گیا، من جی حرف جی جر نے سر دونوں کو جوڑی، پوری جوڑی کو کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہاں جی صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ صفت کی جوڑی ہے صفت کی جوڑی سے سر ہے الصراط کس المستقیم، حال اکثر میں ہے؟ نصب میں، نصب نصب کی میں حالت میں، مفعولی حالت نصب میں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، الفوز المبین کون سی جوڑی ہے؟ صفت کی جوڑی سر کس صفت حالت کی میں؟ حالت مرفوع حالت میں مرفوع حالت مرفوع میں، حالت میں رف کہتے ہیں، رف کی حالت میں۔
जी रफ की हालत व में। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इलाहुन वाहिद सिर्फ की जोड़ी तो नहीं है कहीं? शिफ्ट की नहीं जोड़ी सर, है। सिफ्त की जोड़ी। सिफ्त की किसी ने कहा नहीं है, वो कौन था? सिफ्त चलो की कोई तो जोड़ी है। हमें मिला के हमारी सिफ्त तरफ की कहता है जोड़ी। नहीं है। चैलेंज इलाहुन वाहिदुन। ओके, किस हालत में? रफ। रफ 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 की हालत में। वकूलु लहुम कौलन मारूफा, कौलन मारूफा। हाँ जी, ये भी सिफ्त शिफ्ट। सिफ्त की हालत। सिफ्त की सिफ्त जोड़ी। की हालत है। जोड़ी। इन्नहु सिफ्त की जोड़ी। लकुरआनुन करीम फी मकनून, किताबिन मकनीन। हाँ जी, इसमें तो डबल डबल कुरान जोड़े आ गए करीम है। जी। कुरान कुरान और कुरान करीम और ये कुरान जो है वो करीम, सिफ्त की जोड़ी है, किताबिन किताब मकनून, मकनून मकनून दोनों सिफ्त की सिफ्त की जोड़ी जोड़ी। है। दोनों सिफ्त की जोड़ियां हैं। तो ये लाम क्या कर एक रहा है? इसने उस पर असर क्यों नहीं किया? जी, तो लाम जो है वो लाम ताकीद है। देखो ना, हरफे जर में ला ली पढ़ाते हैं ना, जबर से भी होता है, जेर से भी होता है, जी सर। ठीक है। जी सर। अगर मैं कहूँ ये हरफे जर है तो इसने एक्ट क्यों नहीं किया? और सर अगर इस ये पे असर हरफे तो जर नहीं हुआ। नहीं है तो फिर सर वो क्या है? ली, सर वो तो ली ला मिल जो है वो तो सर ताकीद, ये ला की गैर काफी किस्में मुंसरिफ थी, नहीं लाम होगा। ताकीद। कुरानुल। ये इसको हम एडवांस लेवल के लिए छोड़ देते हैं, अभी आप लोग एडवांस लेवल में आने वाले हो ना, वहां फिर पकड़ेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे इतना ही रख लें, जोड़ियां पहचान लें। हाँ जी, ये तीनों क्या है? कौन सी जोड़ियां हैं? सिफ्त 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 की सिफ्त जोड़ी। की किस जोड़ियां। हालत में है? पहली रफ की पहली हालत रफा, में, दूसरी दूसरी पहली नस्ब, नस्ब रफ की है, तीसरी हालत जो है में, वो दूसरी जर। तीसरी जर की हालत। नस्ब अब है ये और तीसरे दूसरी जर की जर है। हालत कैसे साबित करेंगे? मुझे तो इसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इससे पहले हरफ जर के ढूंढना पीछे चाहिए। कहीं है जर आया होगा। यहाँ पे तो होता तो बता देते। मुस्लिमीना सादिकीना, ये जेर की हालत में आगे भी यही होता जो इशारा आ रहा है कहाँ आ रहा है इशारा? इसके बाद से वो जो हाथ है। के ये इशारे से। आगे जो हाथ का इशारा बना हुआ। जाल मुस्लिमूना सादिकूना, रा जैदु सिफ्त की जोड़ी। मुस्लिमीना सादिकीना, ये सारे इसी तरह हैं, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इसको पहचान लिया है। अब आपको पहचान होगी है कि ये इसमें इशारा नहीं है, ये इस वो जो है मुदाफले नहीं है, ये जो है मुरकब जो है वो क्या कहते हैं, जारी भी नहीं है। तो लिहाजा अब इसमें नहीं हम ज्यादा वक्त लेंगे। हाँ, कुरानी आयतों को देखिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। हेलो। ज़ालिमीन, अलकौम ज़ालिमीन, अल कौम इज कौन सी जोड़ी है? जालिमीन। सर नस्ब मुरक्कब की को हालत सिफ्त है। की, सिफ्त की। सिफ्त की सिफ्त जोड़ी की है, जोड़ी नस्ब है। की हालत है। कौम जो है वाहिद है या जम? कौम जमा। ये इसमें जमा है। इला कौमिन मुजरिमीन। ये जर की हालत में ये जर सिफ्त है की अन जोड़ी। की वजह से। इला अब है। बताएं, सिफ्त की कौम जो जोड़ी। है वो वाहिद है या जमा है? सर ये इसमें जमा है। वाहिद। कौम जमा है। सर कौम एक नहीं, कुछ जमा। इसम जमा ही ऐसे होती है। होते हैं जो वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सियाको सबाक पे डिपेंड करते हैं। उनमें से एक लफ्ज ये भी है, जाल कौम इल्ला जैद, पूरी कौम यानी तमाम लोग आए सवाए जैद के, वहां पे ये जमा के सिगे में आ रहा है। इसी तरह जो है अजाबुन कौम, जैसे यहाँ पे है कौम फासिकीन, कौम मुजरिमीन, तो यहाँ पे ये जमा के से मायने में इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं कहीं ये इसका फर्क आता है। तो आइए, हाजल बैतु, ये जी चौथा इशारा आ गया। पहला था मुरक्कब जारी, हमने देख लिया, हरूफ जर देख लिए। दूसरा था मुरक्कब तौसीफी, वो हमने देख लिया। अब ये तीसरा आ गया इसमें इशारा। हाजा जो है इसमें इशारा है। क्या आप में से कोई मुझे सारे इसमें इशारा बता सकते हैं?
कौन कौन से हैं इसमें इशारा? ज़ालिका हाजा ذالکا लाई تلکا اور मोनस में हाजे ही اولائکا हाउलाई ज़ालिका ज़ालिका उलाइका और तिलका उलाइका 4 छह हैं। और मोनस में मोनस हाजिही और के लिए तिलका हाजिही और तिलका اور اللتی हाजा, हाउलाई हाजैने, और ये कौन सा है? हाजैने, सर हमने तो हाउलाई। यही 4 पढ़े थे। और जब मैं बता दूं तस्निया तो के फिर बीच में बोल के आप उसमें कितना सवाब ले लेंगे। जो मुझे आता है वो भी मेरे ज़हन से निकल जाएगा, मैं दरमियान में छोड़ के भाग जाऊंगा आगे। हाजा, हाजैने, हाउलाई, हाजिही, हातैने, हाउलाई। ये मुअन्निस के इसमें इशारा नजदीक के हो। ज़ालिका, ज़ैनिका, उलाइका मुज़क्कर के हो गए। तिलका, तैनिका, उलाइका ये मुअन्निस के हो गए। इसमें हाउलाए और उलाए का दोनों के मुश्तरक हैं, 2 कम हो गए। टोटल ये इसमें इशारा है। हाजा, हाजैने, हाउलाए, हाजिही, हातैने, हाउलाए, ज़ालिका, ज़ैनिका, उलाइका, तिलका, तैनिका, उलाइका। टोटल ये 12 बनते हैं। इस 12 में ये जो है हा उलाए और उलाए का ये दो मुश्तरक हैं, ये 2 कम हो जाते हैं तो पीछे 10 रह जाते हैं। ये 10 अगर याद कर लें सब इसमें इशारा आपके पूरे। इनमें से कोई भी आए, अब वो जमा के जो है ना अल्लाती, ये जो है किसी ने कहा अल्लाती इसमें इशारा नहीं है, जिसने कहा उसके जो है 0 नंबर आज के। अल्लाती इसमें मसूला है, इसमें इशारा नहीं है। ठीक। ओ ब्रदर आपके कट गए, आई एम वेरी सॉरी। आप खुद कहो कि ये इसमें इशारा, जब आपने कहा तो मेरा दिमाग नहीं फिर गया होगा कि अल्लाह ती जो है आज से इसमें इशारा हो गया। हाजल बैतु जमा हो जाएगा। ये पहले तो हाजा की गिरदान देख लें। हाजल बैतु, हाजिल बैता, हाजल बैती, इसमें इशारा तीनों हालतों में यानी मरफू, नस, नजर तीनों में आ गया। अब इसकी जमा एग्जाम्पल देखें। बैती, हाजल बैतु, रा जैदुन हाजल बैता, जैदुन जो है फिल हाजल बैती, ये फी की वजह से जो है वो क्या है जर में हो गया हाजल बैती, यानी अल बैतु, अल बैता, अल बैती तीनों हालतें इसकी आगे। जा हाजल मुस्लिमु रफ, रा जैदुन हाजिल मुस्लिमा नस्ब, समिया जैदुन मिन हाजिल मुस्लिमी जर। हाजल मुस्लिमु जमा इसकी होती है हाउलाई अल मुस्लिमून। हाउलाई जमा मुजक्कर की भी और मुअन्निस की भी। अब आए जा हाउलाई मुस्लिमूना, रा जैदुन हाउलाई अल मुस्लिमीना, समिया जैदुन मिन हाउलाई मिन ने जाहिर कर दिया ये मजरूर वाला है और ऊपर वाला जो है वो क्या मंसूब वाला है। अब आ जाए जी बईद दूर का, जाली का वो। ये बड़ी अजीब बात है, हम सारों को यही पढ़ाते हैं और खुद भी यही पढ़ते हैं जाली का वो। कुरान में जब आता है जाली का जहां जहां वहां कहते हैं ये फिर किसी एडवांस लेवल की क्लास में मैं इसे आपको बताऊंगा कि ये और वो के मैंने कैसे देता है। जालिका की जमा उलाइका, हाजल कुरान, ये क्या औहैना इलैका हाजल कुरान, हाजा का इशारा आ गया। इन्ना हाजल कुराना याहदी, हाजल कुराना में हाजा का इशारा आ गया। और ये तीसरे जुमले में क्या था, वलकद दरबना लिन्नासि फी हाज़िल कुरआनी, फी की वजह से अल कुरानी हो गया। फी हाज़िल कुरानी, हाज़िल कुरानी जो है इसमें हाजा जो है वो जेर में क्यों नहीं गया इम्तियाज? ये मबनी सर कर, तो मबनी मबनी ये इसी हालत में रहता ये भी जेर में है। जी है। ये जो है
محلن زیر میں گیا. فی ہاذا، یہ ہاذا اس وقت محلن زیری حالت میں ہے، مجرور کی حالت میں. اور ہاذا جو ہے وہ مبتدا بن کے آگے القرآن جو ہے وہ اس کا کیا ہے، مضاف الیہ بن کے زیر کی حالت میں گیا. یہ فی نے القرآن کو زیر میں نہیں کیا. فی کا اثر جو ہے حرف جر کا صرف پہلے اسم پہ ہوتا ہے. پیچھے یہی بحث ہو رہی تھی نا، ربہم 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 کا وغیرہ میں جب ہم اسے ملا رہے تھے لی یمین کو، تو ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ حرف جر صرف اپنے پہلے اسم پہ کرتا ہے، دوسرے پہ نہیں. یہاں اس نے فی نے ہاذا کو جو ہے زیر کیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ مبنی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے زیر کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن فی بتا رہا ہے کہ یہ ہاذا یہاں پہ بھائی جو ہے یہ مجرور ہے، پہچان لو یہ مجرور ہے. اور مجرور ہونے کی وجہ سے اب آگے جو ہے یہ اسم پلس اسم کی جوڑی بن رہی ہے. اب ہاذا اور قرآن جو ہے وہ چاروں اسپیکٹ میں نہیں مل رہے. جب چاروں اسپیکٹ میں نہیں مل رہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکب توصیفی ہے. اور دوسری بات، ہاذا اس میں اشارہ ہے تو اس لیے جوڑی جو ہے یہ اس میں اشارہ کی ہے. اب اس میں اشارہ کی جوڑی ہے، لہذا اس میں بھی یاد رکھیں اس میں اشارہ میں جو مشار علیہ ہوتا ہے، اشارے کو کہتے ہیں مشار، اور جو مشار الیہ اس کے بعد والا ہوتا ہے، مشار الیہ مشار کو فالو کرتا ہے. مشار علیہ اگر زبر میں ہے تو یہ بھی زبر میں، وہ پیش میں ہے وہ بھی پیش میں ہے، یہ زیر میں ہے. یہاں چونکہ فی کی وجہ سے ہاذا حالت زیر میں ہے ظاہر، تو القرآنی جو ہے وہ بھی زیر میں چلا گیا. آئیے جی چوتھی جوڑی بیت اللہ مضاف مضاف علیہ آ گیا. بیت اللہ یہ کس سوال کا جواب دیتا ہے؟ عبداللہ. عبد کیا ہے؟ مضاف. کیوں؟ مضاف کی دو علامتیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں جی مضاف کی دو علامتیں؟ بتاؤ ذرا. اس پہ ال نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی. گڈ. ال اور تنوین نہیں آتی، یہ ہو گیا مضاف. تو اس کے بعد کیا آیا؟ اس میں جلالہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ لفظ اللہ. مضاف علیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جرم. اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، پوری مجرور ہوتا ہے. عربی گرامر میں مارفوع اسم کے نیچے زیر آنے کی دو وجہ. ایک تو ہم نے پہلے پڑھ لی شروع میں جب حرف جر پڑھ رہے تھے کہ جر کے بعد اسم جو ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دوسری حالت یہ اب آ گئی کہ مضاف کے بعد جو اسم ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، چاہے ظاہراً اس پہ علامت نہ ہو. جیسے یہ فی ہاذا کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح کوئی بھی لفظ ایسا آ جائے. عبد الرحمانی، نصیر الدین، عبدو، دین کا مددگار. نصیرو، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. کیوں؟ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اور فالوڈ بائی جو اسم ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ مضاف ہے، کیوں؟ اس کے نیچے زیر آئے گا. اگر زیر آ رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی یعنی تعلق کی جوڑی ہے. بیت زیدن کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی. بیت زیدن یعنی مرکب اضافی. اسے کہیں گے تعلق کی جوڑی. آپ کی کلاس کی گرامر کی کتاب میں اسے تعلق کی جوڑی کہا گیا. یہ تو میں سر پھراؤں نہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، جو انت سنت بکتا رہتا ہوں کیا چاہیے مضاف علیہ ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. وہ یہ جو ہمارے سینئرز ہیں نا یہ اس کو بہت فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ اصطلاحات پڑھائیں؟ کیوں اصطلاحات بتاتے ہیں؟ سیدھا سادہ کیوں نہیں کہتے صفت کی جوڑی، تعلق کی جوڑی، اشارے کی جوڑی، جو آسان ہے جلدی سمجھ میں آنے والی ہے. پہلے تو وہ مرکب کے ساتھ جو اضافی لفظ ہے اس کو ہی سوچتا رہتا ہے اسٹوڈنٹ کہ اچھا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا اور یہ کیا ہے. آپ سیدھے سادے بولو بیتن زید زیدن، تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم جو ہوگا اس پہ نہ تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا، اور جو بعد جو والا جو اسم ہوگا حالت جر میں ہوگا. ختم. تو میں ابھی آپ کے ساتھ آسان قوم حودن کون سی تعلق کی جوڑی؟ رب محمد کون سی جوڑی؟ تعلق کی جوڑی. محمد رسول اللہ
رسول یہ تو اللہ مرکب سے کوئی تعلق بڑی کی چیز ہو گئی ہے. تعلق. رسول اللہ یہ تو مرکب ہے. کون سا ہے؟ تعلق کی جوڑی ہے جی. اور محمد جب آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ محمد رسول اللہ ہے. یہ جملہ بن جملہ کون سا؟ اسمیہ اسمیہ. اسمیہ 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 ہے تو اس میں اسم کون سا ہے؟ وہ محمد ہے. اور اس کا جو ہے خبر کیا ہے؟ رسول اللہ ہے. رسول اللہ. جی یعنی مبتدا اور خبر آ گئی. اذا جاء. ہاں جی، جب آ جائے نصر ماضی اللہ. کو مضارع کرنا. کوئی جوڑی تو نہیں بن تعلق رہی؟ کی جوڑی. تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی بن رہی اور خبر بن رہی ہے. اب ایک اور مسئلہ آ گیا. اگر یہ خبر ہے، اگر یہ خبر ہے تو اس کی حالت کیا ہے؟ جی مرفوع ہے. مرفوع ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ پورا مرکب ایز سچ خبر ہے، اور یہ خبر خود جو ہے پورا مرکب کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں؟ ایز اے خبر آ رہا ہے. اس میں لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہے بے شک، نصر جو ہے یہ مرفوع ہے بے شک، لیکن یہ پورا مرکب جو تعلق کا مرکب بن گیا یا مضاف الیہ مل کر جو مرکب اضافی بن گیا، خود اس مرکب کی حیثیت اس جملے میں کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. کیوں؟ خبر ہے. صحیح جملہ اسمی ہے. اذا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ از اور اذا کیا ہوتا ہے؟ کوئی جلدی سے بتائے بھائی، مجھے بھول گیا. اسم ہوتا ہے. کون سا اسم ہوتا ہے؟ اس میں کون سی کیٹیگری ہے؟ ظرف زمان. ظرف زمان ہوتا ہے. تو بس تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر جملہ اسمیہ ہی ہوگا نا. وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، میں ابھی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا. کذبت قبلہم قوم نوح. تو چوتھی جوڑی جو ہے اس کی رفع نصب جر کی حالت دیکھیے. بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ. تینوں تعلق کی جوڑی ہیں. ایک جو ہے رفع کی نصب، ایک جو ہے نصب کی حالت میں، ایک جر کی حالت میں. بیت اللہ یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں. اب اگر میں آپ کو یہ تینوں جوڑیوں کی حالت دکھا کے، اس جوڑیوں کی حالت کو ذہن میں رکھنا. بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، بھولنا نہیں. نصر اللہ کس حالت میں ہے؟ مرفوع. نصر جو ہے وہ مرفوع آ رہا ہے. اور جب میں کہہ رہا تھا کہ یہ پوری جوڑی یہ مرفوع کی حالت میں، تو آپ کے سر پہ سے ایسے گزر رہا تھا. ایسے ہی تھا نا جب میں کہہ رہا تھا نصر اللہ یہ مرفوع ہے. کیوں؟ خبر ہے. آپ نے کہا پتہ نہیں کیڑی گلیاں، کون سی گلیوں میں گھما رہا ہے. جب میں یہاں لایا بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، تو آپ نے فوراً کہا بیت اللہ یہ تو مرفوع ہے. اور جب میں نے کہا نصر اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب سمجھ آ گئی. نمبر کٹا کے. ھذا بیت اللہ را زید بیت اللہ زید فی بیت اللہ. اب آپ تعلق کی جوڑے کی تینوں حالتوں کو پہچاننے کے اہل ہو گئے ہیں. اب جملے کے اندر اس کو جو ہے آپ دو طرح سے پہچانتے ہیں. ایک یہ پیش زبر زیر کی وجہ سے مضاف کی، اور دوسرا اس کے مقام کی وجہ سے کہ آیا وہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے، مفعول کی جگہ آ رہا ہے، یا جو ہے کسی تعلق کی جگہ پہ آ رہا ہے. اللہ رب الارض. رب الارض کیا ہے جی؟ جوڑی ہے تعلق کی تعلق کی جوڑی. تعلق کی. کون سی حالت ہے؟ رف کی حالت. مرفوع. رف کی حالت. لوگوں کو
عبد رب الارضی، رب الارضی جوڑی تعلق کی سر جوڑی تعلق کس کی نسب حالت کی جوڑی میں؟ حالت نصب تعلق کی کی نصب نسب اور تعلق کی حالت میں نفس کس نے کی کہا؟ کس نے کہا تعلق کی حالت نفس میں؟ یہ تو تعلق مرفوع کی کی جوڑی نسب کی وہ حالت میں مفعول کی حالت میں ہے، ربا پہ جو ہے زبر آ رہا ہے تو یہ جو ہے مفعولی حالت ہے، فعل کا اثر اس پر ہو رہا ہے۔ بی ربی جو ہے یہ جو ہے وہ جر کی حالت جو ہے یہ تعلق کی حالت ہے۔ جر والی حالت میں جب ہوتا ہے نا اسم، وہ جو ہے تعلق کو، جب زبر والی حالت میں ہوتا ہے تو مفعول کو شو کرتا ہے، جب پیش والی حالت میں ہوتا ہے تو فاعل کو شو کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ کو پہچانے، مرکب ہے نہیں ہے؟ سر ہے کون سا ہے مرکب؟ تعلق 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 کا۔ تعلق کا کس حال میں ہے؟ مست نصب حال میں۔ نسب سر نسب کی نفس کی نسب حالت میں انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض جوڑی ہے یا نہیں ہے؟ کون سی جوڑی ہے؟ کس حال میں ہے؟ سر تعلق کی جوڑی کس تعلق حال کی میں ہے؟ جوڑی نصب نسب غیبہ۔ گڈ، ایکسلنٹ، 10/10۔ من شر الوسواسی جوڑی ہے نہیں ہے؟ تعلق کی جوڑی جر تعلق کی حالت تعلق کی جوڑی اور جر کی کیسے حالت پتہ تھا جلد؟ حرف سین کے حرف نیچے حرف زیر جر سے؟ من من کی وجہ حرف سے جر آ رہے ہیں، حرف جر من کی وجہ سے شر جو ہے حرف جر میں گیا، الوسواس نہیں گیا۔ من نے پہلے اسم پہ ایکٹ کیا شر، اور چونکہ شر یہاں پہ ایز اے جو ہے وہ تعلق مضاف آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے الوسواس جو ہے زیر میں گیا۔ بڑی گہری باتیں ہیں، پتہ نہیں مجھے بھی کیوں کبھی کبھی جوش چڑھ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، برب الناس جوڑی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے جی۔ ہے کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی تعلق تعلق کی جوڑی تعلق کی جوڑی جی نہیں، میں نہیں مانتا۔ چلو چلو ہو جائے مقابلہ آج کلاس کے ساتھ۔ برب الناس تعلق کی جوڑی نہیں ہے۔ سر بی جو ہے مضاف ہے جی ربی جو ہے چار مضاف مجرور ہے کی جوڑی ہے، چار تو مجرور۔ سر تنوین بی علی ربی تو جار ایکسلنٹ مجرور میں ایکسلنٹ آتا ہے۔ فیضا، یو گاٹ دا پوائنٹ۔ بی ربی پہلے یہ جار مجرور کی جوڑی بنے گا بی کی وجہ سے، پھر رب جو ہے وہ مجرور ہو کر جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہوگا الناس کے لیے۔ یہ ڈبل رب جوڑی بن الناس۔ رہی ہے، مضاف مضاف الیہ اور جو ہے جار مجرور۔ شروع ہم جار مجرور سے کریں گے اور اس کو کور کرتے ہوئے جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بنا کے پہلے مجرور کر کے پھر جو ہے بی کے ساتھ جوڑ کر جار مجرور بنائیں گے۔ یہ پورا کمپاؤنڈ جار مجرور ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پڑھایا ہوا ہے میرا یہ، آ گئی ہے سر۔ یاد آ گئی ہے ایسے کو کریم بھائی کہ یاد آ گئی ہے، بھولی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ہے نا جی بالکل ریوائز ہو گیا کہ یہ ڈبل مرکب ہے؟ پہلے مرکب جی جاری بن رہا ہے بی ربی، پھر بی ربی میں رب جو ہے وہ مضاف ہے، الناس جو ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ سمیٹیں گے کیسے؟ آخر سے سمیٹتے ہیں۔ الناس جو ہے مضاف الیہ اپنے جو ہے مضاف رب سے مل کر مرکب اضافی ہوا، مرکب اضافی مجرور ہو کر بی جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ مل کر جو ہے جار مجرور ہوا، پورا مرکب جار مجرور ہوا۔ ٹھیک اب جب جار مجرور ہو گیا، پوائنٹ چھیڑ بیٹھے ہیں، کل اعوذ فائل کیا ہے؟ اعوذ کل کل فائل ہے۔ گڈ، کل ویری فعل انتا سر سامنے والا۔ ہاں، فائل جو ہے انتا ہے، فعل جو ہے وہ اس کا کل اعوذ ہو گیا۔ بھی رب الناس جو ہے جار مجرور متعلق کے فعل۔ اب یہ ہم اسے مفعول نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے متعلق کے فعل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب الفیل کون سا جار مرکب ہے بھائی؟ مجرور جار مجرور یہ جار مجرور بھی اصحابی جو ہے، اور پھر اصحاب الفیل جو ہے وہ مرکب اضافی۔ یہ ڈبل مرکب ربو کا بھی ہے۔
ربو کا کو فی الحال ہم نہیں لے رہے، فی الحال جو ریڈ کلر میں اس نے پورشن بتایا نا ہم صرف اس کے کر رہے ہیں. جار مجرور سر. جار مجرور نہیں ہے، بھی اصحابی جار مجرور ہے. اس کے بعد اصحاب الفیل جو ہے یہ جوڑی بن رہی ہے کسی اور چیز کی. تعلق کی جو نہیں، میں نہیں مانتا. بی کو ہٹا دو، بی ہٹا دیا بھائی. بردر کریم سو رہا ہے جاگ رہا ہے. بی کو میں نے ہٹا دیا. مجھے بتاؤ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جو ہے جاری. بی کو ہٹا کر، بی کی بات ابھی نہیں کر رہے. توصیفی تعلق کیسے ہو گیا؟ اصحاب الفیل دونوں معرفہ، دونوں جو ہے وہ جر کی حالت میں، دونوں واحد، توصیفی. دونوں مذکر، چاروں شرطیں پوری. سر دونوں جمع، اصحاب جمع ہے اور فیل بھی جمع ہوگا. گڈ، ایکسلنٹ ناہید، یو گاٹ دا آئیڈیا کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے یہ جو ہے ڈیفر کر رہے ہیں. کس میں ڈیفر کر رہے ہیں؟ اصحاب اور فیل میں. فیل جو ہے واحد ہوتا ہے، فیل جو ہے واحد ہوتا ہے، اصحاب جو ہے جمع ہے. اس میں عدد میں یہ ایک جیسے نہیں ہے، اس لیے مرکب توصیفی نہیں بنے گا. جب نہیں بنے گا تو اسم جمع اسم، مرکب اضافی، سمپل فارمولا. اسم جمع اسم، مرکب اضافی. اگر چاروں حساب سے برابر ہے پھر مرکب توصیفی. لیکن ڈبل فیل یہاں وہ جو ہے کیا ڈبل وہ مرکب ہے. چلیں، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فی دین اللہ، فی دین جو ہے جار مجرور، دین جو ہے مضاف، اللہ جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، مجرور جو ہے حرف جر سے مل کر جو ہے جار مجرور، مرکب پورا کمپاؤنڈ ہوا. اچھا جی، اب یہ آ جائے ضمائر کا استعمال. بیت اللہ، اب لفظ اللہ کو ہٹا کے اگر آپ ضمیر لگا دیں بیتہ، یہ اوپر والے اور نیچے والے میں کیا فرق ہے؟ سوائے اس کے کہ ایک میں جو ہے وہ اسم ظاہر ہے، ایک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ مرجع ہو رہا ہے، یعنی لوٹ رہے ہیں ضمیر جو ہے اسم اللہ کی طرف. یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے. تو آئیے اس کی بھی دیکھتے ہیں. بیتہ، بیتہا، بیتہی، تینوں حالتیں پہچان رہے ہیں آپ یا کوئی جو ان تینوں میں کوئی فرق نہ کر رہا ہو؟ جی سر ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ بیتہ، بیتہ میں رفع کی حالت کہاں کس سے ظاہر ہو رہی ہے؟ تا سے. اور بیتا میں زبر تا نصب تا کی جبر، تا بیتی میں جر تا کی کے حالت. نیچے زیر. کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ ہو ہی یہ نہیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ رف نصب جر ہیں. ظاہر جو ہے بیتو، بیتا، بیتی ظاہر کر رہے ہیں کہ رف نصب جر ہیں. یہ آپ نے ذہن میں بٹھانے ہیں. قرآن میں ایک ایک لفظ کو جو ہے آپ نے جو ہے نا اس کو چھانٹ کے علیحدہ کر کے دیکھنا ہے اور پہچاننا ہے کہ اچھا یہ رف ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. یہ ابھی اسی کی آپ کو صرف مشق کرائی جا رہی ہے جس کو آپ بہت لائٹلی شاید لے رہے ہیں. ھذا بیتہ، دخل زید بیتہ، زید فی بیتہ. اب بیتی ہی جو ہے دیکھیں دو طرح سے ہمیں جو ہے کنفرم کر رہا ہے کہ یہ مجرور ہے. ایک تو اس کی زیر ظاہر ہو رہی ہے بیتی، سر حرف دوسرا جر. فی کا لفظ جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بعد والا اسم لازماً مجرور جر ہوگا. کی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، جی جی یہ دو طریقے سے آپ اسے پہچان سکتے ہیں. اگر وہ ایسا لفظ آ جاتا ہے، اسم آ جاتا ہے جس میں تقدیراً یا محلن جو ہے وہ جر ہے، مجرور ہے، تو پھر ہم اسے فی، ان، من، یہ جو حرف جر ہے اس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ. جیسے اگر یہاں ہوتا فی مومنین بیتہم، مومنین، مومنین اگر آ جاتا تو فی نے کنفرم کر دیا تھا یہ مومنین جو ہے کیا ہے جر والا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو امپورٹنس دیں کہ حرف جر جو ہے وہ بھی آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہے. جیسے بیتو، بیتا، بیتی جو ہے آپ کو ہنٹ دے رہا ہے، اسی طرح فی، من، عن، بی، فی جو ہے یہ بھی ہنٹ دے رہا ہے. یہ اس لیے
ہنٹ یاد کرنا ضروری ہے کہ بعض ایسے اسم ہوتے ہیں جن کی دونوں حالتیں ایک سی ہیں، مسلمین مسلمین، منافقین منافقین، پھر وہاں پہ یہ بیت اگر اس سے پہلے ہی فی من ان آ رہا ہے تو وہ کنفرم کرتا ہے۔ چلیے جی، اللہ ربها، ہاں جی بڑا دلچسپ فیمیل صیغہ آ گیا، عبدو ربها، اعوذ بربها، اس میں کوئی کنفیوژن اگر نہیں ہے تو میں جلدی چلوں گا کیونکہ ٹائم میں نے نہیں سر، اپنا پورا کر لیا آپ کا۔ بیتہو، بیتہا، بیتہی، کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ ہاذا بیتہو، بیتہا، بیتہی، کوئی نہیں ہے۔ ربوہا، ربوہا، ربہا، ربیہا، کلیئر ہے۔ اللہ ربوہا، ربہا، بھی ربیہا، تینوں کلیئر ہیں، ربو، ربا، ربی، بھی ربی، اور بی نے جو ہے کنفرم کر دیا کہ یہ زیری حالت ہے۔ بیت اللہ، کتاب المسلمی، کتاب المسلمین، ہاں جی کتاب المسلمین، anybody who is clear about it tell me. بیت اللہ، کتاب المسلمی، کتاب المسلمین، صرف کتاب المسلمین ویسے تو تعلق کی جوڑی ہے، لیکن یہ نصب بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے۔ جی گڈ، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین۔ اب اس کو نوٹ کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ کتابو، کتابہ، کتابی کے ساتھ المسلمین تینوں کے ساتھ ایک جیسا آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک فارمولہ ہے کہ وہ جب ہم لاتے ہیں نا مؤنث صیغہ لاتے ہیں واحد، اس حالت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جمع کے ساتھ وہ لگتا ہے اور جمع کی حالت پہ چھانی نہیں جاتی۔ تو اب یہ یہاں کتابو، کتابہ، کتابی میں یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں کتابو جو ہے یہ المسلمین جو ہے کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ رف کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مضاف رف ہے تو یہ خود بھی رف ہوگا، اگرچہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمون نہیں ہے۔ کتاب المسلمین میں اس لفظ نے ہمیں بتایا کہ یہ نص کی حالت میں ہے، یہ لفظ کتابی نے بتایا یہ جو ہے نص کی حالت میں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات جملے کے اندر وونا اینا اینا والا فارمولہ نہیں چلتا، وہاں مضاف مضاف علیہ مضاف کا یا مشار مشار علیہ مشار کا فارمولہ چلتا ہے، یا صفت موصوف صفت میں موصوف کا فارمولہ چلتا ہے۔ موصوف، مشار اور جو ہے مضاف، یہ تینوں جو ہیں ان کے بعد والے اسم ان کو فالو کرتے ہیں۔ مضاف علیہ مضاف کو فالو کرتا ہے، مشار الیہ مشار کو کرتا ہے، اور جو ہے مضاف الیہ جو ہے مضاف کو کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، یا صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا اس کو یہ فالو کریں گے یہ اسم۔ اگر یہ جو ہے منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، اگر یہ مجرور ہے تو وہ بھی ہوگا، اگر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع۔ اس کی اپنی حالت کو پھر حیثیت نہیں دی جائے گی۔ ھذا کتاب المسلمین، قرأت کتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین۔ ہاں ایسے جب یہ آ جاتے ہیں نا جر والے لفظ، وہ پھر پکا کر دیتے ہیں کہ یہ زیر کی حالت میں ہے، اور یہ خود بھی زیر کی حالت میں ہوگا۔ کیوں؟ من کی وجہ سے پہلے یہ زیر ہوگا مضاف، اور چونکہ مضاف علیہ نے مضاف کو فالو کرنا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زیر کی حالت میں ہو جائے گا۔ سر ایک کوشچن ہے، جی میرے نمبر بے شک کاٹ لیں شروع میں ہی، وہ تو یہ جو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، اور کدھر کاٹوں؟ کہ کتاب المسلمین جو ہے اگر یہ مضاف نہ بنائے تو کتاب المسلمون لکھ سکتے ہیں؟ کتاب المسلمون ہی ہوگا پھر تو، وہ کتاب کے ساتھ پھر تعلق نہیں ہوگا،
ہاں وہ پھر اس سے ہٹ وہ جائے گا. ایز اے سچ علیحدہ سے جملے میں کسی طرح لفظ آ رہا ہوگا. یہاں ہم مرکبات کو چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں تو جی مرکبات کی پہچان کے لیے کہ اس کی 3 حالتیں کیسے پہچانی جاتی ہیں پیش زبر زیر کی، وہ اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں جو مختلف ہو رہا ہے وہ سمجھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کتاب المسلمون آئے، کتاب جی ہاں المسلمین ٹھیک اور ہے. کتاب من المسلمین آئے. یہاں پہ یہ لفظ ایز سچ بھی آ سکتا ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پورا جملہ جب دیکھا جاتا ہے، آیت دیکھی جائے گی، وہاں پہ کوئی ایسا عامل ہو سکتا ہے ہوں، جس نے اس ٹھیک کی حالت کو بدل دیا. جیسے انا آ گیا، ان ٹھیک ہے. اللہ غفور، کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کان اللہ غفورا. اب غفورا جی بیچارہ وہاں پہ آنا چاہیے تھا غفورن. اب جی کانا نے جو ہے ٹھیک اس کو زبردستی جو ہے زیر دیا ہوا ہے یا وہ ٹھیک زبر دیا ہوا ہے. ٹھیک جی کلیئر ہو گئی. یعنی ان کی وجہ سے یہ آتے ہیں. وہ یہاں ظاہر کیے بغیر آپ کو یہ کنسپٹ دینے کا تھا. دیکھو اس میں یہ ایک کلیئر کنسپٹ تھا. پلیز ٹرائی ٹو پک اٹ. ٹھیک کتابو، کتابہ، کتابی، ہم نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے، لفظ جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جی بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اب یہ کتاب المسلمین المسلمین کیوں آیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ حاضہ کی جگہ جو ہے وہ آ جائے ایسا عامل جو اپنے پیش پہ اکثر نہیں کرتا. کان اللہ غفورا، کان الکتاب المسلمین. کیوں؟ خبر کو جو ہے اس نے نصب دینی ہے. جی ٹھیک یہ ایڈوانس لیول میں جب آپ آئیں گے نا وہاں پہ مغز ماریاں کریں گے. میرا بھی دماغ ہلا ہوا ہے. کتابہم کتابہم کتابہم، یہ تو کلیئر ہے نا، اس میں کوئی شک؟ نہیں. نہیں سر ٹھیک ہے. حاضہ کتابہم قراتو کتابہم من کتابہم، کوئی چیز کلیئر ہے. ہوں، واللہ ٹھیک. ولی المومنین، ولی المومنین. جی ولیو نے بتا دیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجرا نے بتا دیا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، قلوبی نے بتا دیا، یہ جر کی حالت ہے. پھر یہ دیکھا تھا ہم نے منصوب، ذکرت اللہ، اللہ، ذکرن اور تعاتن. ٹھیک ہے، اس میں آپ کائنڈلی، ٹائم شارٹ ہے تو اس لیے میں صرف آپ کو یہ ریوائز کرا دوں گا، ان کی ایکسپلینیشن نہیں کروں. خلق اللہ الارض، یہ پہلے والے کی جو ہے وہ مفعول کی حالت ہے، مفعول بھی کی. یضرب اللہ الامثال، الامثال جو ہے وہ گیا. ولا تقتلوا اولادکم، یہ پہلے والے جو ہے مثال نصب کی ہوگی. دوسری مثال دیکھیں، وذکر اللہ ذکرن، ذکرن جو ہے یہ دوسری ہے. کس؟ ترتیلا، تکلیما، یہ دوسرے سوال والی دوسری حالت ہے نصب کی. تیسری حالت دیکھیں، خشیت، وجہ بتا رہا ہے. حضرہ، وجہ بتا رہا ہے. ابتغاء، وجہ بتا رہا ہے. تو یہ جو ہے وجہ والی، یہ 3 حالتیں ہوگی. 3 اور ہیں. کب وقت کو ظاہر کرتا ہے سبحن، کہاں جگہ کو ظاہر کرتا ہے خلف امامی، کس حالت میں؟ قائدن، خائفن، اندرونی یا بیرونی حالت. اس کی مثالیں دیکھیں، پہلے جو ہے وقت کی، بیاتن اور نہارن، یہ جو ہے دن رات. قبل طلوع شمسی، جگہ کو ظاہر کر رہا ہے. لیلن و نہار، سوری یہ بھی جو ہے لیل النہار جو ہے وقت کو وہ ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے تحت الشجری، جگہ کو ظاہر کر رہا ہے. فوقکم، جگہ تمہارے اوپر. عند المسجد، جگہ کو ظاہر کر رہا ہے. قیامن و قعودن، یہ جو ہے اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، ظاہری یا جو اندرونی ہوتا ہے. اسی طرح تصدریون، خفت، خوف، طمع. یا رب العالمین اغفر لی فانت خیر الغافرین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
वकान अल्लाह गफूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे जो है ना हमने पढ़े हुए हैं। अहलल किताबी या अहलल किताबा, या की वजह से क्या होगा, ये अहलू जो है अहला में बदल जाएगा, नस हो जाता है, ये भी नस देता है, या जो है हरफे निदा। निसा नबी क्या हो जाएगा, या निसा या निसा हो जाएगा निसाऊ से। रब्बुना जो है या से क्या हो जाएगा, या रब्बना, रब्बना या रब्बना रब्बना, या को हजफ कर देते हैं, सिंपली कह देते हैं रब्बना। असल में ये है या रब्बना, ये कहते हैं ना या रब्बना, ए हमारे रब, सीधा तर्जमा कर देते हैं। असल में यहाँ पे या माजूफ है, और या की वजह से ये रब्बो ना जो है ये रब्बा में तब्दील हुआ है। रब्बी जिदनी इल्मन, इल्मन जो है ये देखें नस की हालत, गाफिलन ये भी जो है, इन्नल्लाह, इन्ना की वजह से अल्लाह जो है वो नस्ब, इन्ना रब्बा का में रब्बा जो है देखें वो बता रहे हैं नस्ब। अन्ना मुहम्मदन, अन्ना जो है उसके बाद का इसम जो है वो क्या है, मंसूब। नस्ब वकान अल्लाह, काना की वजह से उसका इसम मरफू। वकान अल्लाह अगेन सेम। कानल इंसानु, काना की वजह से अल इंसानु क्या है, मरफू, सॉरी मरफू हो गया। ला राइबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ला के बाद अगर कोई ऐसा इसम आए जिस पे जबर हो, वो अरबी मुहावरा होता है, उसके मायने होते हैं मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ला रैब फी, कोई शख्स नहीं है इसमें, नहीं, इसका असल तर्जुमा है इसमें कोई शक मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसी तरह ला जुल्मा यौम, उस दिन कोई जुल्म मुमकिन ही नहीं है, जुल्म हो ही नहीं सकता। ला हौला वला कुव्वत, कोई हाल या कोई कुव्वत हो ही नहीं सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह मुमकिन ही नहीं है, इल्लल्लाह सुभान। ला नबी बानी, कोई नबी मुमकिन ही नहीं है मेरे पास। ये मुहावरे का तर्जमा हम नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि ये मुहावरा, असल तर्जमा यहाँ पे क्या बनता है। अफालुल खमसा, 5 आपको पता है। अफाल जो है 5 ऐसे जिनके नून गिर जाते हैं, इराबी, यफालाने यफालूना, तफालाने तफालूना, तफालीना, इनको कहते हैं अफाल खमसा या इराबी, इनके इराब गिनते हैं। यफालाने तफालाने तफालीना, यफालूना तफालूना। या दूसरा तरीका है, पहले या के सीगे पढ़ लें, यफालाने यफालूना, फिर ताके तफालाने तफालूना, और एक तफालीना मुअन्निस का ले लें, वाहिद का। तो ये जो है 5 के नून गिरते हैं, इसको अफाल खमसा कहते हैं। इसी तरह यकूलू से देखें, यकूलाने यकूलूना तकूलून, तकूलाने तकूलूना तकूलीन। कज़बा से देखें, युकज़्ज़िबाने युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबाने तुकज़्ज़िबूना तुकज़्ज़िबीना, इनको कहते हैं अफाल खमसा। 5 जो है अफाल जो हैं ऐसे हैं जो एराबी हैं, जिनके एराब नून गिरते हैं जब इनसे पहले कोई जो है नवासिब या जो है मुजाजिम आ जाए, यानी ऐसा हर्फ आ जाए जो जज़म देता हो या ज़बर देता हो, तो वो इनके नून एराबी के नून गिरा देता है। इसी तरह अस्माए खमसा 5 होते हैं। अस्माए खमसा में अबू, अखू, हमू, फू और जू। इसकी वजह यह है कि इनके अफ़ाल जो होते हैं जेर, इनके जो एराब होते हैं जेर ज़बर पेश से नहीं होते, वाव से होते हैं, अलिफ और या से होते हैं। आइए देखिए, अबू अबी, अखू हमू हमा हमी, अखू अखा अखी, फू फा फी, जू जाजी। ज़ूज़ाज़ी, तो ये जो है क्या है, ये वाव अलीफ और या जो है ये नस और रफ और नस जर को जाहिर करते हैं। जब ये इसम इस हालत में आएंगे तो इनकी हालत जो है हम कैसे देखेंगे, वाव में है तो रफ, अगर अलिफ है तो नस, अगर या है आखिर में तो जर होगा। बस ये इसकी इंपॉर्टेंस है इनकी। उसके बाद जो है इनकी मिसालें हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे जुल जलाल, अल्लाह जुल जलाल, दावत जुल जलाल, आऊज़ु बिज़ुल जलाल। देखें, जू में वा, जा में अलिफ, जी में या आया, तो ये क्या है, इसकी रफा नस जर की हालत है। फू की देखें, हाजा फू जैदिन, रायतु फा जायदिन अल
الکوفی فی زیدن، اس میں جو ہے یہ کیا آ رہے ہیں فو فا فی، فو میں واو، فا میں الف، اور فی میں جو ہے یہ یا جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے نس جر، نس وہ جو ہے رف نس جر کی علامتیں ہیں۔ پھر اسماء خمسہ میں ہم نے دیکھ لیے یہ 5، اور ان کی قرآن سے مثالیں دیکھ لیں، زو کی ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، قالوا یا ذل قرنین، والقرآن الذی ذکر، یہ تینوں مثالیں زو زا زی کی آ گئی۔ ابو ابا ابی کی مثالیں و ابو نہ شیخ کبو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ابا زبر سے آیا۔ تبت یدا ابی، ابی میں زیر یا آ گیا، تو وا الف یا کی مثالیں۔ اخو اخا اخی کی مثالیں اسی طرح قرآن میں یہ تینوں ہیں۔ فو کی البتہ ایک ہی ہے، فا والی یہ فو، اور فی کی مثال قرآن میں نہیں ہے۔ ہمو ہما میں یہ قرآن میں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اللہ غفور، اللہ اللہ اکبر، اب یہاں دیکھیں اللہ غفور لیکن یہاں اکبر، کیوں؟ یہ تفضیل ہے، تفضیل جو ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی۔ سر جی سر یہاں پہ اللہ اکبر نہیں ہوگا، اللہ اکبر؟ ہو سکتا ہے۔ اور سر یہ جو لا ریب فی ہدم، اسے کیا ہے ترجمہ؟ جی لا ریب فی ہدم کا کیا ترجمہ ہے؟ وہی جو وہاں ادھر لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس کلاس میں آ کیسے گئی ہو؟ سر میں نے لی ہے کلاس کون سی کلاس لی ہے؟ تجوید کی، جی تجوید کی۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ اس وقت کس کلاس میں بیٹھی ہو؟ یہ ایسے ہی ہے، کوئی 5ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 12ویں کی جماعت میں جا کے بیٹھ جائے۔ آپ QC1 کی ہیں، آپ QC5 کے اندر بیٹھ کے سوالات کر رہی ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مومنہ کامران اب کہاں غائب ہوگی؟ بھاگ گئی؟ شی از QC1 اسٹوڈنٹ۔ اوکے، اسی لیے یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ جب تک QC5 جس نے نہیں کیا اس کو ایڈوانس گرامر کی کلاس میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ جب وہ ایڈوانس گرامر کی کلاس میں آئے گا تو اس کو بیسک کی چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی، وہ ہر جگہ روک روک کے بیسک کے اوپر جو ہے کویسچن پہ کویسچن کر کے پوری کلاس کو ڈسٹرب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں QC ایڈوانس میں جو ہے قرآن ایڈوانس کورس میں QC5 سے لیس کو لینا نہیں چاہتا۔ نو یو پیپل انڈرسٹینڈ کہ کیا وجہ ہے۔ اب اس سے دیکھو اس کی ہمت کہ QC1 کی اسٹوڈنٹ بیٹھی، اسے یہ نہیں پتا یہ کون سی کلاس ہے اور کیا لیول ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی ہے۔ اس نے تیسری چوتھی دفعہ یہ آواز لگائی۔ مسلم مسلمن مسلم، اکبرو ابراہیم، اکبرا ابراہیم، اکبرا ابراہیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں اکبرو اکبرا اکبرا، یہ جو ہے غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کی جر کی حالت اور جو ہے نصب کی حالت ایک ہی ہوتی ہے، اکبرو اکبرا، ابراہیم ابراہیم۔ تو اس کا جو ہے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، یہاں اس طرح نہیں پتہ چلتا جیسے یہ لکھا ہوا ہے اکبرو ابراہیم اکبرا ابراہیم اکبرا ابراہیم، یہ دونوں جو ہے نصب جر ایک ہی حالت ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا جب ہم کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے۔ مثلا اگر آ جائے فی اکبرا ابراہیم، پھر کنفرم ہے کہ حرف جر کی جو ہے یہ مجرور ہے، یعنی ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ معاویہ، مریم، ابراہیم، احمد، یہ جو ہے یہ کہانی آپ کو سنائی گئی تھی، اس کہانی میں یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے پیٹرن پہ یہ لفظ آتے ہیں۔ معاویہ جیسے اسامہ، حذیفہ، حذیفہ، حمزہ، یا جو ہے مریم، فاطمہ، عائشہ، زینب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حامان، قارون، ہاروت، ماروت، احمد، اکرم، اکبر، احرم، عفان، رمضان، عثمان، سلمان، عمر، مسرہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسما ہوتے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی اور جو نارملی زیر نہیں لیتے، مجرور نہیں ہوتے زیر سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف۔ جیسے
माविया मरियमा, ये से कहेंगे इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा, मावियतु मावियता मावियता, अहमदु अहमदा अहमदा, अफानु अफाना अफाना, उम्रु उम्रा उम्र। ये गैर मुनसरिफ की होती है कि इनकी सिर्फ दो हालतें होती हैं। इसी तरह मुल्कों के नाम जैसे होते हैं, जैसे मिस्र है, या जो है ये जगहों के नाम हैं जैसे मताम है, या साद, उल्फा, उल्मा, उकला, या गदबान जो कस्लान के वजन पे आ जाए, फलान के वजन पे आ जाते हैं, मुसारिफ वगैरह, ये सब गैर मुनसरिफ हैं जिनमें जो है मरफू हालत एक पेश से, मंसूब और मजरूर जो है दोनों एक ज़बर से जाहिर की जाती है। खुलासा ये है, सेहतमंद अफ़ाल, कमज़ोर और यकसा और हमज़ा वाले ये हमने वहाँ पढ़े, और QC3 में आके हमने जो है ये सेहतमंद, मज़ीद फ़ी के, कमज़ोर, यकसा और वो हमज़ा वाले पढ़े। और फिर हमने ये देखा कि मुदारे के ऊपर कुछ अमल करते हैं चीज़ें। नॉर्मल मुदारे पे जब ये जो है चौपर के लफ्ज़ आते हैं, लम लम्मा, या जो है शर्त इन मन मा, या जो है लाम से फल वल आते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेश वालों के पेश उड़ा देते हैं और नून वालों का नून उड़ाते हैं। यफल यफलू तफल अफअल तफअलू नफल तफल। और जब आ जाते हैं हैमर वाले जैसे लन अन हत्ता और लाम जो है वो तालील वगैरह, ये क्या करते हैं, ये पेश को प्रेस करके जबर में बदल देते हैं और नून को दोनों उड़ाते हैं, चॉपर भी और हैमर भी। तो यफअला यफअलू तफअला अफअला तफअलू नफला अफलू, वो जो पांच है ना, मैंने कहा था पांच जो है वो हैं जिनमें जमीर वो जो है क्या है, फाइल छुपा होता है मुदारे में, वो ये है पेश वाले, इनका जो है पेश जो है जबर में तब्दील हो जाता है। इसी तरह शर्त वो जो होती है ताकीद, नून ताकीद के साथ जब आता है, लाम ताकीद नून मुशद्दद के साथ, ला यफलन्ना ला यफलुन्ना ला तफलन्ना ला अफलन्ना ला तफ, इसमें जमा वालों पे लाम पे पेश आता है, ला यफलुन्ना ला तफल, और बाकी सब पे आप देखेंगे लाम पे जबर आ रहा है, ला यफलन्ना ला तफलन्ना ला नफलन्ना ला तफ। तो ये दो तरह के हैं चॉपर वाले। लम लम्मा जो है वो जब किसी वाहिद लफ्ज पे आते हैं तो उसका पेश उड़ा देते हैं, और जब ये शर्त वाले इन मन में आते हैं ये डबल हरफ पे जो है तब्दीली लाते हैं, और तब्दीली वही होती है कि पेश उड़ा देते हैं। और जब ये जो है फल वल की शक्ल में आते हैं तो भी पेश उड़ा देते हैं चॉपर। और जबकि हैमर वाले जो है ली जो है वो क्या करता है, जबर दे देता है, ली यफअल कर देता है। और लाम ताकीद के साथ जब आता है नून मुशद्दद के साथ, ला यफलन कर देता है। इसी तरह लन अन हत्ता जो है वो भी जबर दे देते हैं, ये सिंगल। लेकिन जब जमा वाले लफ्ज आते हैं तो उस पे क्या होता है, ये दोनों के दोनों हैमर और वो जो है हैमर और जो है चॉपर वाले दोनों जो है नून उनके उड़ा देते हैं। मोनस के सिगे जो है ये नसुरा और यंसुरूना हमने मजहूल देख लिया था, जमा ये कल भी कुछ हुई थी। ये जुमला अलबत्ता याद रखिए, मैं घर के मखरज से निकलता हूँ, मस्जिद जाता हूँ और फिर मदरसा जाता हूँ, और इनकी जमा एक ही है, मखारिज मसाजिद मदारिस। फिर सिर्फ जो है रहीम, और तब्दील क्या होता है, अरहमों के वजन पे। सिफा के दूसरे औजान फ़ाइल जैसे करीमुन लतीफ़ुन हकीमुन फुलान कसलान गदबान फरहान जवान अतशान। इसी तरह मुबालगा के वज़न जो है फ़ाल पे गफ़ार तवाब अलाम, फ़ाइल पे रहीम समी, फ़ाउल पे शकूर कफूर वदूद सबूर, फ़ाउल अफूल पे कयूम सबू कदूस। तो ये हो गए। उसके बाद है ये स्लाइड जो है इसको आप देख लीजिएगा, अस्माए खमसा में अबू अबा अबी। इसी तरह गैर मुनसरिफ में इब्राहीम इब्राहीमा इब्राहीमा, मबनी में हाजा हाजा हाजा। इसी तरह जो है वो छुपे हुए में जैसे मूसा मूसा मूसा। ये एराब के लिहाज से ये चार ग्रुप बनते हैं। पांचवा होता है एराबी जो कि हरकत की वजह से होता है। वो कौन से होते हैं, दम्मा फतह और कसरा, यानी पेज जबर जेर से आते हैं, दो पेज दो जबर दो जेर से। जैसे ये है मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमन,
یہ کیا ہے؟ چینجنگ دا سائن. سائن صرف چینج ہونے سے، علامت چینج. اور دوسرے کیا ہیں؟ چینجنگ دا لیٹرز، اس میں حرف چینج ہوتا ہے، جیسے مسلمونہ، مسلمینہ، مسلم، اس میں واو نون یا نون چینج ہوئے. پھر ہے حرف کا چینج ہونا، جیسے ابو، ابا، ابی، واو، الف اور یا. اسی طرح کچھ چینج ہونا، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، یہ دو چینج ہو گئے، لیکن ابراہیمہ تیسرا نہیں چینج ہوا. اور چوتھی جو ہے حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے جو مبنی ہے، ہاذا ہاذا ہاذا. اور پانچویں ہے جو چھپی ہوئی ہے، جیسے موسیٰ موسیٰ موسیٰ. یہ سمری کی سلائڈ تھی پوری گرامر کی. اس کا جو ہے آپ اپنا اسکرین شاٹ لے کے اس کو کوشش کیجئے، پوری گرامر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. یا تو اعراب چینج ہوتے ہیں سائن سے، دو پیش دو زبر دو زیر سے، یا جو ہے لیٹر حرف سے ہوتے ہیں جیسے واو نون یا نون سے، یا پھر کسی لفظ سے ہوتے ہیں جیسے واو الف اور یا سے، یا پھر پارشلی ہوتے ہیں جیسے پیش زبر زبر سے، یا پھر ایک ہی حالت میں رہتے ہیں مبنی جیسے ہاذا ہاذا ہاذا، یا چھپے ہوتے ہیں. یہ پوری گرامر کی سمری ہے. جس کو یہ آ گئی، سمجھ آ گئی، الفاظ کی پہچان ان کے ذریعے کرنے آ گئی، اس کو عادی گرامر آ گئی. کنگریچولیشنز، آپ کا فائنل کوئز انشاءاللہ 14 جولائی کو ہوگا. بروز اتوار ہے، 5 سے 5:30 بجے. نمبرز آپ کو پتہ ہیں، اور سوال البتہ 60 ہے صرف، اور 90 منٹ ہے، ڈبل کیا ٹرپل ٹائم ہے. اور آپ کے ہوم ورک 12 تاریخ کو شام 6 بجے تک بند ہو جائیں گے. ورک بکس شام 6 بجے 12 تک جمع کرا دیجیے. کچھ لوگوں کی آ گئی ہیں، جن کی نہیں آئے ہیں پلیز وہ کوشش کریں کہ اس سے پہلے دے دیں. آپ کے تمام جو ہے 20 کے 20 جو ہے اسباق شامل ہیں، اور یہ پیٹرن آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ہم کریں. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. چونکہ یہ ہماری آخری کلاس ہے، یہ ہمارا آخری گروپ ہے QC5. اس کے بعد جو ہے ہم گرامر کی کلاس میں تو شاید ملے، لیکن QCs کے اندر شاید ہمارا یہ آخری سیشن ہے اور انٹریکشن ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو معافی کا طلبگار ہوں کہ جو کچھ کوتاہیاں میری ہوئی، یا جو ہے جانتے نہ جانتے ہوئے، یا جو ہے تیزی میں مجھ سے غلط پڑھا گیا، غلط کہا گیا، یا غلط بیان کیا گیا، اس کے لیے وہ مجھے معاف فرمائے. اس کے بعد آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ میں بہت اچھے اچھے قابل لوگ ہیں، اور آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اور میری کوتاہیوں کو نظر انداز کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور میرے جتنی بھی غلطی ہیں یا غلط میں نے بتائے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی ہماری سب کی اصلاح فرمائے. تو آپ کے لیے سر ہم آپ کا پیچھا نہیں آج جو ہے چھوڑ رہے، آپ کے 17 لیے جولائی کو گروپ پھر جو ہے سائن وہ کر بند رہے ہیں. کر دیا جائے گا. آپ اپنے تاثرات اور اپنی جو ہے ریکمنڈیشنز اور کورس کو بہتر کرنے کے لیے اصطلاحات اور تجاویز جو ہے وہ گروپ میں دیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.